السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث نمبر 231 سے پڑھیں گے۔ جی سر۔ قول المأموم اذا عطس خلف الامام، یہ باب ہے اس بیان میں کہ مقتدی کا کہنا جب وہ چھینک مارے امام کے پیچھے، مقتدی کی بات، مقتدی کا قول جب وہ چھینک مارے امام کے پیچھے، یعنی اگر کوئی شخص با جماعت نماز ادا کر رہا ہے تو با جماعت نماز ادا کرنے کی صورت میں اس کو اگر چھینک آ جاتی ہے تو اس کو نماز کے دوران جو با جماعت نماز ہو رہی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے، یا وہ خاموش رہے؟ یہ باب اس بیان میں ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 231۔ عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن ابیہ، رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلیت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعطست، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، بس میں نے چھینک ماری۔ فقلت الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، میں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ تعریفیں جو کہ پاکیزہ ہوں اور ان کے اندر برکت ہو، مبارکن علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر برکتیں ہوں، کما یحب ربنا و یرضا، جیسا کہ ہمارے رب کو پسند ہے اور ہمارا رب ان تعریفوں سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی تعریفیں جیسی اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور اتنی تعریفیں جتنی تعریفوں سے وہ راضی ہوتا ہے۔ کلمات کے اندر بہت ہی بہترین معنی پایا جاتا ہے، تو نماز کے اندر انہوں نے یہ کلمات کہے۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا چکے، آپ پھرے، یعنی آپ نے سلام پھیرا اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، انصرف پھرے، وقال، بس فرمایا، من المتکلم فی الصلاۃ، نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟ فلم یکلمہ احد، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال کے جواب میں کسی نے آپ سے بات نہیں کی۔ ثم قال الثانیہ، پھر آپ نے یہی بات دوسری مرتبہ دہرائی، من المتکلم فی الصلاۃ، نماز میں کلام کرنے والا کون تھا؟ وقال رفاعة بن رافع بن عفراء انا یا رسول اللہ، انہوں نے فرمایا کہ رفاعہ بن رافع بن عفراء نے کہ میں، یعنی میں نے کلام کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال کیف قلت، آپ نے فرمایا تم نے کیسے کہا، یعنی کیا کلمات تھے جو تم نے کہے؟ تو میں نے کہا الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ابتدرہا، البتہ تحقیق اس کی طرف جلدی کی ان کلمات کو لینے کے لیے، بدعۃ و ثلاثون ملکا، 30 سے کچھ اوپر فرشتوں نے، ایہم یسعد، کہ ان میں سے کون یسعد بہا، ان کلمات کو لے کر چڑھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت کے اندر الفاظ ہیں ایہم یکتبھا، فرشتوں نے جلدی کی کہ ان میں سے کون ہے کہ جو اس کو لکھے، اور دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ فرشتے پہلے اعمال کو لکھتے ہیں، اقوال کو، اعمال کو پہلے لکھتے ہیں اور بعد میں اس کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ یہاں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر دوران نماز چھینک آ جائے تو یہ کلمات کہے جا سکتے ہیں، جبکہ کچھ بعض دیگر محدثین نے لکھا ہے کہ یہ کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ تعریفی کلمات بیان فرمائے تھے کہ جب نماز کے دوران لوگوں کا کلام کرنا ابھی جائز تھا، لیکن بعد میں حکم دیا گیا کہ تم وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو، اس وجہ سے یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ بہرحال اگر کوئی شخص کلمات کہتا ہے دوران نماز با جماعت تو یہ کلمات وہ ادا کرے گا، اور کوئی اور شخص اس کو چھینک کے جواب میں کچھ اور نہیں کہے گا، یعنی یرحمک اللہ وغیرہ نہیں کہے گا، کیونکہ ایسا کرنے سے تکلم ہو جائے گا، اور نماز کے اندر تکلم، تخاطب، ایک دوسرے کو مخاطب کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، وعلیکم اگر السلام۔ کوئی واحد، ہم جیسے خواتین ہیں، گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے دوران ہمیں قیام میں چھینک آ جاتی ہے، تو ہمارا یہ کہنا جائز رہے گا؟ اگر ہم محدثین کے دوسرے موقف کو دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمات
نہیں کہنے چاہیے. لیکن پھر اللہ عالم میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعریفی کلمات بیان فرمائے، اور یہ کہ جب ایک شخص نے نماز کے دوران کلام کیا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی فرمایا تھا کہ اس نماز کے دوران لوگوں کی گفتگو کرنا درست نہیں ہے. انما ہی تسبیح و تکبیر و تحمید، یہ تسبیح ہے، تکبیر ہے اور تحمید ہے. تو ایسی صورت میں نماز کے اندر تسبیح، تحمید و تکبیر ادا کی جا سکتی ہے. اگر اس بات کو دیکھیں تو یہ کلمات ادا کیے جا سکتے ہیں. جی ہاں، تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو چھینک آ جاتی ہے اور آپ نماز کے دوران اگر آپ گھر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ کہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن کسی اور کو پریشان کرنے کے بجائے آپ اتنا کہتے ہیں کہ خود آپ کو سنائی دے، آپ آہستہ آواز میں صرف بندہ قرات کرتا ہے، تو کہنا جائز ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرا استاد. بارک اللہ فیکم. اگلی حدیث ہے وہ بھی اسی کے متعلق ہے کہ چھینکنے والا جب باجماعت نماز پڑھ رہا ہو تو چھینکنے کے بعد کیا کہے. عن عبد الجبار ابن وائل، یہ حکم منسوخ ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کچھ محدثین نے لکھا ہے کہ منسوخ ہے، لیکن واللہ عالم راجح یہی ہے کہ کلمات کہہ سکتے ہیں. عن عبد الجبار ابن وائل عن ابیہ، حدیث کا نمبر ہے 932. قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما کبر رفع یدیہ اسفل من اذنیہ. چائے کا مزہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اس کو گرم پئیں. ہمارے ایک استاد ہیں، استاد میں جب حدیث پڑھوں اگر آپ اجازت دیں تو؟ آپ جی ہاں، چائے نوش کریں، میں حدیث پڑھوں. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک استاد ہیں، اگر وہ کسی کو سزا دیتے تھے نا تو ان کی جو چائے ٹھنڈی ہو جاتی تھی وہ دیتے تھے. پڑھیے. بارک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الفاتحة قال آمين فسمعته وأنا خلفه قال فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من صاحب الكلمة في الصلاة فقال رجل أنا يا رسول الله وما أردت بها بأسا قال نبي صلى الله عليه وسلم لقد ابتدر حسن 10 ملكا فما نهناها شيء دون العرش. عبد الجبار بن وائل رحمہ اللہ اپنے والد وائل رضی اللہ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ صلیت، میں نے نماز پڑھی خلف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. فلما کبر، بس جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، رفع یدیہ اسفل من اذنیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اپنے کانوں سے نیچے. رفع الیدین کرتے وقت جو ہاتھوں کو اٹھانے کی کیفیت ہے وہ گزشتہ روایات میں گزر چکی. کتنے طریقے ہیں جی؟ 3 طریقے ہیں. کوئی بتائے گا؟ سر ایک طریقہ یہ ہے کہ کان کے بالکل برابر ہو ہاتھ، ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا اس سے اونچے ہو، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کندھوں کے ساتھ ہو اور وہ کانوں تک پہنچ رہا ہے اس کا ٹپ اوپر کا، یعنی مور اور لیس وہ کانوں کے ساتھ کا ہی معاملہ ہے، لیکن ایک مختلف 3 طریقے بتائے گئے اس حساب سے. کوئی اور؟ یہ کانوں کی لو تک آپ کی فنگر ٹپس پہنچ جائیں، لیکن اس کو چھوئیں نہیں. صحیح. جو لو ہے اس کو چھوئیں نہیں، بس اس کے برابر رکھیں، یا اس سے نیچے ہو پھر یہ کندھے کے برابر ہے. یعنی ایک ہے کندھوں کے برابر، اور ایک ہے کان اور کندھا ان دونوں کے برابر درمیان میں، اور ایک ہے کہ کانوں کے برابر، کانوں کی لو کے برابر. یوں. بارک اللہ فیکم. یہاں یہ کیفیت ذکر کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہاتھوں کو اٹھایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کے نیچے تک اٹھایا. فلما قرأ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرات کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو آپ نے فرمایا آمین. فسمعتہ وانا خلفہ، بس میں نے اسے سنا اور میں آپ کے پیچھے تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آمین کو سرن کہنا چاہیے یا جہرن کہنا چاہیے؟ جہرن. جی ہاں، تاکہ تبھی تو اسے پتا چلا کہ وہ پیچھے تھے اور انہوں نے یہ کلمات سن لیے آمین کے. تو فسمع رسول اللہ، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا رجلا، ایک شخص کو نماز کے دوران، یقول، وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فلما سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتہ، بس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا، قال، فرمایا، من صاحب الکلمۃ فی الصلاۃ، نماز میں بات کرنے والا کون تھا؟
आदमी ने कहा अना या रसूल अल्लाह, मैं ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अरदतु बिहा बअसन, और नहीं मैंने इरादा किया इसके साथ किसी काबिल हरज बात का, बअसन काबिल हरज बात, यानी मेरा इससे कोई बुरा इरादा नहीं था। वमा अरदतु, और नहीं मैंने इरादा किया बिहा इन कलिमात के साथ, बअसन किसी काबिल हरज बात का, किसी गलत बात का इरादा मेरा नहीं था। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाए कि लक़द इब्तदरहा इतना अशर मलकन, तहक़ीक़ इसकी तरफ जल्दी की 12 फरिश्तों ने, फमा नहनहा शैउन दूनल अर्श, तो नहीं इनको रोका किसी भी चीज ने अर्श के अलावा, यानी अर्श तक पहुंचने से किसी भी कोई भी चीज रुकावट नहीं बनी इन कलिमात के दरमियान और अर्श तक पहुंचने में। तो ये रिवायात मुख्तलिफ तरीके से वारिद हुई हैं। कभी तो 12 फरिश्तों का जिक्र है और गुज़िश्ता हदीस में 35 फरिश्तों का जिक्र है। या तो ये कि ये वाक़यात मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ वाक़यात पर यानी सहाबी ने जितने कम कलिमात कहे उतने कम फरिश्ते उतरे, और जितने उसने ज्यादा कलिमात कहे तो उतने ज्यादा फरिश्ते उतरे। या फिर ये कि ये वाक़या वल्लाहु आलम एक ही है, लेकिन जिस रावी को जितने फरिश्ते याद रह सके तो उसने उतने फरिश्तों का जिक्र कर दिया। या तो ये अलग अलग वाक़यात हैं, या फिर ये है कि पहले फरिश्तों की तादाद कम उतरी और बाद में फरिश्तों की तादाद ज्यादा हो गई, यानी पहले 12 के करीब उतरे और बाद में मजीद उतरे। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले 12 का तज़किरा फरमाया और बाद में जो इजाफी जिक्र फरमाए। जी हाँ, कलिमात की ज्यादती व कमी पर ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि पिछली हदीस में कलिमात कुछ ज्यादा है, जैसे मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यरदा। जी तो शेख साहब इसको फजीलत बयान करने के लिए बताया गया, अगर उसमें नमाज नहीं पढ़ सके तो अलग तस्बीह के तौर पे पढ़ सकते हैं इसको। जी हाँ, नमाज के दौरान भी पढ़ सकते हैं अगर ये कैफियत पेश आ जाए, और नमाज के बाहर भी पढ़ सकते हैं, और इसी तरह दुआ के अंदर भी पढ़ सकते हैं। दुआ का आगाज करते हुए जब हम अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे होते हैं, जब हम आगाज करते हैं दुआ का, तो उस वक्त हम सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे होते हैं, तो उस वक्त भी कलिमात कह सकते हैं। इसी तरह रुकू के बाद भी इससे मिलते जुलते कलिमात होते हैं, तो रुकू के बाद भी, क्योंकि कुछ रवायत में रुकू के बाद का जिक्र है, और रुकू के बाद इन कलिमात को जहरन कहना, इससे जो हमारे मरहूम शेख बदियुद्दीन शाह राशिदी रहमहुल्लाह, उनका मौक़िफ़ ये है कि रुकू के बाद अगर ये कलिमात कहे जाएं तो जहरन कहे जाएंगे, और वो खुद भी कहा करते थे, और अभी तक जो है वो उनके मतलब जमात या फिर ये कि उनकी मस्जिद में अभी तक इसके ऊपर अमल पेरा यानी लोग हैं, और यही हदीसों का इस्तेदलाल है। तो रुकू के बाद भी कलिमात जहरन आवाज में भी कहे जा सकते हैं। बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह। जामिउ मा जाअ फिल कुरआन, जामे अहादीस, तमाम अहादीस जो कुरान करीम के बारे में वारिद हुई हैं। लफ्ज़ जामे का माना मुख्तलिफ होता है, तो मतलब ये है कि कुरान करीम के बारे में मजमूई अहादीस या कुरान करीम के नुज़ूल के बारे में जामे तरीन हदीस। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हदीस का नंबर है 933। क़ालत सअल अल हारिथ इब्न हिशाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ यअतीकल वहयु। हारिस बिन हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपके पास वही कैसे आती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यानी वही की कैफियत का सवाल किया, ये नहीं कि वही को लेकर आने वाला फरिश्ता कैसा होता है, ये नहीं पूछा, बल्कि वही की कैफियत के आपके ऊपर वही के नुज़ूल के वक्त आपकी कैफियत क्या होती है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही के नुज़ूल की जो कैफियत है उसको बयान किया, और आगे फिर अपनी कैफियत को जिक्र किया। फरमाया कि अच्छा, लफ्ज़ वही का माना क्या होता है? लफ्ज़ वही इसके अरबी खुफिया इशारा करिए ना, जल्दी से इशारा करना, खुफिया इशारा करना। माशाअल्लाह, लगता है ताज़ा ताज़ा पढ़ा है। तैयारी कर रहे हैं अभी से। बारकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको अरबी में लिखवाने वाला था कि अल इशारतु सरी' अल खफी, मख्फी और जल्दी इशारा। अल इशारतु सरी' अल खफी। क़ाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही की कैफियत को जिक्र करते हुए बयान फरमाया कि फी मिथले सलसलतिल जरसी, फरमाया कि घंटी के बजने की मिसल। सलसला ये आवाज है। अरबी ज़बान के अंदर कुछ अफ़आल, सारे नहीं, बस औकात कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं कि वो काम करते हुए जो आवाज आती है तो उसी आवाज से फेल बना लिया जाता है। तो ये भी जो है वो सलसला भी इसी से है कि फी मिथले सलसलतिल जरस, घंटी के आवाज की मिसल। फयफ्सिमु अन्नी, बस मुझसे कैफियत छट जाती है, कैफियत ज़ाइल हो जाती है, मुझसे कैफियत जुदा हो जाती है। यानी जब वही आ रही होती है तो ऐसा महसूस होता है जिससे घंटी की कोई आवाज हो, और जब उस कैफियत के अंदर में चला जाता हूँ, यानी उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ वजाहत नहीं की, लेकिन दीगर अहादीस में है
کہ فرشتہ آकर اور उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्ता ज़ाहिर नहीं होता और उस वक्त आपको कलिमात आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उसको जिक्र करता और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन कलिमात को सुन लेते थे। ये नहीं कि सिर्फ दिल के अंदर, यानी कुरान करीम जो है इस तरह नाजिल नहीं हुआ जिस तरह हदीस नाजिल हुई है। हदीस का मामला ये था कि जिस तरह एक हदीस के अंदर आता है कि इन्ना रूहल मलक इन्ना जिब्रील अल अमीन या इन्ना मलक रूहल अमीन नफथ फी रवाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बेशक ये जो जिब्रील अमीन है उन्होंने मेरे दिल के अंदर फूंका। तो ये जो कुरान करीम की जो वही होती थी तो इस वही में और अहादीस के नुज़ूल की जो वही होती थी उसमें फर्क होता था। यानी वो कभी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम डायरेक्ट आकर गुफ्तगू के जरिए से सुनाते और कभी दिल के अंदर इल्का करते और कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इस्तिदलाल करते, जबकि कुरान करीम बाकायदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुना करते थे। ये नहीं कि दिल के अंदर ख्याल पैदा कर दिया जाता, ये नहीं था। फयफ्सिमु अन्नी, बस मुझसे ये कैफियत खत्म हो जाती है, मुझसे ये कैफियत मुनक़ते हो जाती है, यानी ये जो कैफियत है मुझसे छट जाती है। जिस तरह कहते हैं बादल छट गए, यानी बादल वहां से चले गए, जायल हो गए, हट गए, तो ये यफ्समु यही माना दे रहा है कि यानी ये कैफियत मुझसे छट जाती है, जायल हो जाती है। वक़द वअइतु ज़ियादतन वक़द वअइतु, और तहकीक में याद कर चुका होता हूँ। वक़द वअइतु, और तहकीक में याद कर चुका हूँ। आपके सामने आगे क्या लफ्ज है? वक़द वअइतु, वहुव अशद्दुहु, जी हाँ, वअइतु अन्हु, जी हाँ, वक़द वअइतु अन्हु, और तहकीक में उनसे याद कर चुका होता हूँ। वहुव अशद्दुहु अलैया, और ये जो कैफियत होती है, जो घंटी की सूरत में मेरे सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और वही के नुज़ूल के वक़्त ये जो अंदाज होता है कि ये सबसे बढ़कर सख्त होता है मुझ पर। फयफ्सिमानी, उससे कैफियत मुनक़ते हो जाती है। वक़द वअइतु अन्हु, और तहकीक में उससे याद कर चुका होता हूँ। वहुव अशद्दुहु अलैया, और ये मुझ पर सबसे बढ़कर सख्त होती है। व अहयानन, और कभी कभार यअतीनी, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आते हैं, फी मिथली सूरतिल फता, नौजवान आदमी की सूरत में, फयंबिदुहु इलैया, बस उसे डालते हैं मेरी तरफ, वही को मेरी तरफ डालते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो वो कैफियत थी वो सख्त तरीन क्यों होती थी? क्योंकि एक जब इंसान किसी चीज इंसान से मानूस होता है तो उससे बातचीत करते हुए, उसकी गुफ्तगू सुनते हुए इंसान अपने हवास इस्तेमाल करता है, लेकिन हवास इस्तेमाल करते हुए उसको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जबकि एक ऐसी आवाज कि जो आवाज इंसान के लिए साथ पर मानूस ना हो, अजनबी आवाज हो, आवाज कहाँ से आ रही है, आवाज के अंदर क्या कहा जा रहा है, और इस वक्त को याद भी करना है, तो इस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो तमाम तर हवास होते थे वो मुजतमे हो जाते थे। यहाँ एक गहराई वाली बात वो ये, अगर यहाँ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ जैसे मर्दों को जो ना वो नींद के अंदर जो एहतलाम हो जाता है, उसके पीछे वजह ये होती है, यानी इंसान अगर बैठा हुआ है सोच रहा है तो एहतलाम नहीं होता, जबकि नींद के अंदर हो जाता है। इसके पीछे वजह ये होती है कि उस वक्त इंसान जो ना उसके जो हवास होते हैं वो तमाम चीजों से मुनक़ते होकर एक ही चीज पर फोकस कर रहे होते हैं। तो वो उस वक्त इंसान अगर कोई चीज देखेगा, खुशी होगी, गमी होगी, या उस वक्त जो वो ये शहवत की कैफियत होगी, तो इंसान का एक चीज पर इतना ज्यादा फोकस होता है कि उसके तमाम तर हवास जो है वो बेदार होकर सिर्फ उसी चीज पर वो जोर लगा रहे होते हैं। तो इस वजह से सारी कैफियत तैयारी हो जाती है। यानी इंसान ख्वाब देखता है, बस औकात जाता है तो वो रो रहा होता है, क्योंकि वो इस कदर शिद्दत से उसने अपने हवास को मुश्तमिल करके एक चीज का मुशाहदा कर रखा होता है। तो ये है कि जब इंसान के हवास मुश्तमिल होकर किसी एक चीज पर जमा हो जाते हैं, तमाम तर सलाहियतें बेदार होकर, तो इंसान उस हवाले से मुकम्मल तौर पर अपने आप को तैयार कर लेता है। और ये कैफियत जिसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आवाज आती थी, आपके तमाम हवास बेदार हो जाते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इंतहाई सख्त होती थी ये। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला चाहता तो आसानी से भी डाल सकता था, जिस तरह हम एक बात सुनते हैं कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन ये आपको तकलीफ देकर पहुंचाकर ये एक किस्म का इशारा भी था कि ये जो वही का इल्म है ना, ये इतनी आसानी से नहीं हासिल होता। ये जो वही का इल्म है इसके लिए तकलीफें और मुशक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, चाहे वो नबी हो, चाहे वो सहाबी हो, चाहे वो बाद के आने वाले अदवार हो। अगर आप सोचें कि आप टांग पर टांग चढ़ाकर और जो आप एसी के अंदर बैठकर और आप वहीं पर आलिम बन जाएंगे और आपको कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये भूल है। इसलिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, वक्त निकालना पड़ता है, तो तभी जाकर ये इल्म हासिल होता है कि ये तकलीफ इल्म के हुसूल के लिए जरूरी है। सर एक बात बता दीजिए प्लीज कि ये जो ऊपर से आवाज आती थी उनको घंटी जैसी, ये कुरान की मतलब कुरान की आवाज होती थी, नहीं, कुरान सुनाया जा रहा था? कुरान करीम की आवाज, कुरान करीम के तो हरूफ है ना, घंटी की जो आवाज होती है, घंटी की आवाज के अंदर हरूफ नहीं होते, वो एक यानी एक किस्म की बस एक आवाज होती है, जिस तरह कोई चीज किसी चीज से मुसलसल टकरा रही हो। यानी जब वही का आगाज होता तो वही के आगाज के वक्त ये कैफियत होती, ये नहीं कि पूरी घंटी बज गई और पूरी घंटी वो कुरान के अंदर तब्दील हो गई, ये नहीं था। सही।
آگے حدیث کا نمبر ہے 934. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی. آپ توجہ سے بیٹھیں کیونکہ یہ کلمات یہ احادیث کے در گزر چکی ہیں، ابھی لمبی لمبی احادیث ہیں، تو جہاں کوئی نیا لفظ ہوگا تو وہاں ہم اس کا ترجمہ کریں گے. کیف یأتیک الوحی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی فی مثل سلسلۃ الجرس وهو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت ما قال واحیانا یتمثل لی الملک رجلا. واحیانا اور کبھی کبھار، یتمثل صورت اختیار کرتا ہے، شکل اختیار کرتا ہے میرے لیے فرشتہ، رجلا ایک آدمی کی، اور کبھی کبھار میرے لیے فرشتہ آدمی کی صورت اختیار کرتا ہے، فیکلمنی مجھ سے کلام کرتا ہے، فاعی ما اقول بس میں یاد کر لیتا ہوں جو کچھ وہ کہہ رہا ہوتا ہے. قالت عائشہ ولقد رأیتہ ینزل علیہ فی اليوم الشدید البرد. فرماتی ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تحقیق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ینزل علیہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، فی اليوم الشدید البرد ایک ایسے دن میں کہ جس دن سردی سخت ہوتی، سخت سردی کے دن میں بھی آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی، فیفصم عنہ آپ سے وہ کیفیت زائل ہو جاتی، وَإِنَّ جَبِينَهُ اور بے شک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی، جبینہ آپ کی پیشانی، لیتفسد عرقا وہ بہا رہی ہوتی پسینہ، لیتفسد یعنی پھوٹ پڑتا، اس سے پھوٹ پڑتا پسینہ، بہا رہی ہوتی پسینہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد سخت سردی کے دنوں میں بھی پسینے کی کیفیت آری ہو جاتی. اگلی حدیث سے مزید اس بارے میں 935 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قولہ عز وجل. یہ حدیث موقوف ہے، یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ. سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 اور 17 کی تفسیر میں مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تو یہ فرمان ہے کہ نہ آپ حرکت دیں اس کے ساتھ اپنی زبان کو، یعنی قرآن کریم کے ساتھ، لتعجل به تاکہ آپ اس کے ساتھ جلدی کریں، ان علینا بے شک ہم پر ہے، جمعہ اس قرآن کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کو پڑھنا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنا کرتے تھے قرآن کریم کے نازل ہونے سے سختی کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنا کرتے قرآن کریم کے نازل ہونے سے سختی کا. کیسے؟ کہتے ہیں وکان یحرک شفتیہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تاکہ فرشتہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کلمات اسی وقت اپنی زبان سے ادا کریں تاکہ آپ کے دل مبارک پر وہ کلمات نقش ہو جائیں. یعنی یہ ایک یہاں پر ایک اشارہ بھی موجود ہے کہ کسی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہونٹوں سے اس کو دہرائیں. جس طریقے سے ہمارے یہاں بچے قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں تو اس کو آواز بلند جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، مطلب صرف دل سے پڑھ کر یا مطالعہ کر کے کوئی چیز یاد نہیں ہوتی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کے نزول کے بغیر اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور آسانی فرماتے ہوئے فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ قال جمعہ فی صدرک ثم تقرأہ. تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ ہم پر ہے اس کا جمع کرنا، یعنی جمعہ فی صدرک قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرنا، ثم تقرأہ پھر آپ اسے پڑھیں گے، فاذا قرأناہ بس جب ہم قرآن کریم پڑھیں، فاتبع یعنی پڑھ چکے ہیں، فاتبع قرآنہ تو اس پڑھنے کی آپ پیروی کریں، فاستمع لہ آپ اسے سنیں، وانصت اور آپ سنتے ہوئے خاموش رہیں. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ جبریل استمع. تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس جبریل علیہ السلام آتے، استمع آپ سنتے. سمع اور استمع میں کیا فرق ہے معنی میں؟ سننا اور غور سے سننا. توجہ کے ساتھ. متعدی ہے استماع سنانا، متعدی نہیں ہے یہ غور سے سننا. استماع متعدی مطلب یہ ہے کہ یعنی اس طور پر تو ہے یہ فعل لازم تو نہیں ہے، فعل متعدی طور پر ہے کہ اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ شاید وہ کہنا چاہ رہے ہیں مزید بھی جس میں کسی اور کو سنانا ہوتا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے. استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے پوری توجہ سے سنتے، باب استفعال سے. فَإِذَا انطَلَقَ جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے، انطلق چلے جاتے یعنی وحی نازل ہونے کے بعد چلے جاتے، قرأہ کما اقرأہ قرأہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کو پڑھتے، کما اقرأہ جس طرح انہوں نے آپ کو پڑھایا ہوتا، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو پڑھایا ہوتا اسی طرح آپ علیہ السلام پڑھتے. فَإِذَا انطَلَقَ جب وہ چلے جاتے یعنی جبریل علیہ السلام، قرأہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو پڑھتے یعنی قرآن کو، کما جس طرح اقرأہ انہوں نے آپ کو پڑھایا یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھایا ہوتا.
حدیث کا نمبر ہے 936. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا کہ وہ سورۃ الفرقان پڑھ رہے تھے. وقرأ فيها حروفا لم يكن نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیها. میں نے ان کو سنا کہ انہوں نے سورۃ الفرقان میں کچھ حروف پڑھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ حروف نہیں پڑھائے تھے. اقرأنیها مجھے پڑھائے، یعنی لم یکن نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأنیها، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وہ کلمات نہیں پڑھائے تھے. قلت میں نے کہا کن سے؟ ہشام بن حکیم سے. من اقرأک هذه السورۃ، آپ کو یہ سورت کنہوں نے پڑھائی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے کہا کذبت، آپ نے جھوٹ بولا. ما هكذا اقرأک رسول اللہ، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھایا ہے. فأخذت بيده، میں نے ان کے ہاتھ سے پکڑا. اقودہ، میں ان کو لے جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میں نے کہا یا رسول اللہ انک اقرأتنی سورۃ الفرقان وانی سمعت هذا، بے شک آپ نے مجھے سورۃ الفرقان پڑھائی ہے اور بے شک میں نے اسے سنا ہے. یقرأ فیہا حروفا، یہ سورہ فرقان میں کچھ ایسے حروف پڑھ رہا ہے لم تکن اقرأتنیہا، آپ نے وہ مجھے نہیں پڑھائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ یا ہشام، ہشام تم پڑھو. فقرأ کما کان یقرأ، انہوں نے پڑھا جس طرح وہ پڑھا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا انزلت، اسی طرح نازل کیا گیا ہے، یعنی اسی طرح سورہ فرقان کو نازل کیا گیا ہے. یہ جو کلمہ، یہ جو حروف میں نے ان کو پڑھا ہے، یہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے. ثم قال اقرأ یا عمر، پھر فرمایا کہ عمر تم پڑھو. فقرأت، میں نے پڑھا. وقال، وصحاب علیہ السلام نے فرمایا ھذا انزلت، اسی طرح اس کو نازل کیا گیا ہے. ثم قال رسول اللہ، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف، بے شک قرآن کریم نازل ہوا ہے 7 حروف پر. قرآن کریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے 7 مشہور جو لہجات تھے تو ان لہجوں پر نازل کیا تھا. اس کی وضاحت یوں ہے کہ آیات کے اندر کچھ تبدیلیاں نہیں ہوتی تھیں، آیات کے اندر الفاظ وہی ہوتے تھے، لیکن صرف حرفوں کا جو ہے فرق ہوتا تھا، زبر زیر پیش کا فرق ہوتا تھا. تو جس طریقے سے ہم سنتے ہیں نا مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین کر کے کچھ قرآن پڑھتے ہیں، تو اس طرح چھوٹی موٹی تبدیلیاں ہوتی تھیں. اور وہ بھی بعد میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو ایک ہی قرات پر لوگوں کو جمع کیا تھا، یعنی جو قریش کی جو لغت تھی اس کے اوپر. جب لوگوں نے جو ہے وہ ایک دوسرے کو جھٹلانا شروع کر دیا تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا. بہرحال اس بارے میں کہ اس کا کیا مطلب ہے ان القرآن انزل علی 7 احرف، اس کا عام معنی مفہوم یہی ہے کہ 7 مشہور زبانوں پر قرآن کریم نازل ہوا تھا. جس طرح ہم اردو والے بھی جانتے ہیں کہ ہم جب اردو میں بات چیت کرتے ہیں تو بس کچھ لفظوں کو کچھ معنوں میں لیتے ہیں، کچھ کو کچھ میں، اور الفاظ کی ادائیگی میں بھی فرق ہوتا ہے. حتیٰ کہ کچھ لوگ کراچی کو کرانچی کے جنہیں وہ پکارتے ہیں، کراچی میں نے سنا ہے. تو اس طریقے سے جو کچھ لہجوں کا جو فرق ہوتا ہے، اس طرح جو ہم اندور سندھ کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو اس طرح جو اوپر کی طرف ہے، جو پنجاب کا جو سائڈ ہے تو وہاں پر ان کا لہجہ الگ ہوتا ہے، یہ جو تھر کی سائڈ ان کا الگ ہے. الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن ان کی ادائیگی کا جو انداز وہ کچھ الگ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ 7 لہجوں پر نازل ہوا تھا جو مشہور ترین اس وقت لہجات تھے، لیکن بعد میں ان سب کو ختم کر دیا گیا. اس بارے میں تقریباً کوئی 30 کے قریب اقوال ہیں، اکثر 30 سے بلکہ زیادہ اقوال ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، لیکن بات یہی ہے کہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے. اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ، سر یہ اشرا پہ سبع، یہ سبع ہے تو اشرا کون سی قرات ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو ہوتی ہے نا قرات، جیسے سبع ہے نا 7 طریقوں سے، پھر یہ 10 طریقوں سے بھی تو ہوتا ہے نا، تو اس کے بارے میں بتائیں گے آپ تھوڑا سا؟ یہ جو قرآن کریم نازل ہوا تھا 7 مشہور زبانوں پر نازل ہوا تھا، اور اس کے اندر جو ان کا لہجہ تھا، الفاظ کی ادائیگی کا وہ فرق تھا. جبکہ یہ جو قرات ہے یہ ہمارے پاس جو جس طریقے سے یعنی عثمانی مصحف ہے، اور یعنی قرات حفظ جو ہے حفظ کی، اور اس کے علاوہ جو افریقہ وغیرہ میں ان کو ورشی قرات کہا جاتا ہے. اگر آپ نے وہ قرآن کریم سعودی عرب کے اندر یا مصر وغیرہ میں دیکھیں ہو، ان افریقی ممالک کے اندر، تو ان کے اندر بھی قرات کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بس قرات کا تھوڑا سا فرق ہے، باقی الفاظ وہی ہوتے ہیں، ادائیگی مختلف ہوتی ہے. مزید اس سوال سر اگر جی سر جیسے کہ بہت سی قرات ایسی ہوتی ہے وہ ہوا کی جگہ ہوا پڑھتے ہیں تو ان کی تجوید کی مسٹیک کہیں گے، ان کی قرات کہیں گے؟ یہ ہوا قرات، میں شروع یہ جو ہم جو ایک تو غلطیاں ہوتی ہیں نا، غلطیاں تو غلطیاں ہی ہوتی ہیں، وہ تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ جو قراء پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے آپ نے مصری قراء کو بھی دیکھا کہ ایک ہی آیت کو مختلف انداز میں پڑھے ہوتے ہیں، تو یہ قراتیں ہوتی ہیں. لیکن ہر ایک لفظ کی قراتیں نہیں ہوتی، ہر ایک لفظ کی ممکن ہے کہ 1 ہو یا 2 ہو یا 3 ہو، تو اس طریقے سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سر مجھے یہ بھی پوچھنا تھا، امام عاصم کوفی کی ہم لوگ فالو کرتے ہیں نا، ان کی تجوید جو قرات میں، امام عاصم کوفی جو تابعی تھے، صحیح. تو انہی کی ہے نا ہم لوگ جو پڑھتے ہیں؟ ہمارے یہاں جو قرات ہے نا وہ حفص کی مشہور ہے، قرات حفص بن عاصم کی. اچھا صحیح ہے، جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. 157 جی فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. حدثنا حناد بن سری قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب. براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اہدی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرقۃ من حریر. تحفے میں دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ریشمی رومال. سرقہ ٹکڑے کو کہتے ہیں، مراد رومال ہے. حریر ریشم کو کہتے ہیں، مطلق ریشم. فجعل القوم تو شروع ہو گئی قوم یتداولونہ بینہم آپس میں ایک دوسرے سے لینے دینے لگی. اس رومال کو ایک دوسرے سے لے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لینے لگے، آپس میں ہاتھوں ہاتھ لینے لگے. یعنی اتنا اچھا لگا انہیں، اتنا بہترین لگا وہ رومال کہ پکڑ کر دیکھ رہے ہیں اس کے نرم اور ملائم ہونے کو، اس کے حسین و جمیل ہونے کو، تعجب کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اتعجبون من ھذا، کیا تمہیں اس پر تعجب ہو رہا ہے؟ فقالوا له نعم یا رسول اللہ. تو صحابہ نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لمناطیل سعد بن معاذ فی الجنہ، جنت میں سعد بن معاذ کے جو رومال ہیں، خیر من ھذا، وہ اس سے بہت بہتر ہوں گے. سبحان اللہ. ایک تو ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے دی گئی، دوسرا یہ کہ ان کو اللہ رب العزت وہاں بہت سارے اکرامات اور انعامات سے نوازے گا. ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ جنت میں رومال بھی ہوں گے. اس سے ایک بات پتہ چلی ہدیہ لینا سنت ہے، تحفہ لینا سنت ہے، چاہے دینے والا کوئی بھی ہو. یہ ایک کافر کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفہ بھیجا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کر لیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے حدیث میں ان کی جو فضیلت ہے، آپ نے فرمایا، جابر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اہتز عرش الرحمن، رحمان کا عرش جھوم اٹھا، ہل اٹھا، حرکت میں آ گیا، لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے. ایسی پاکیزہ روح جب وہاں پہنچی تو خوشی کے سبب عرش الہی حرکت میں آ گیا. سر یعنی کوئی انسان کی روح بھی عرش الہی تک جائے گی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے؟ جی جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، یہ حدیث دلیل ہے اس کی. انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ عرش تک اس مظلوم کی دعا کو عرش تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. عرش تک جاتی ہیں تو روحیں بھی جاتی ہیں، کون سی روح جاتی ہے اللہ جانتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ اس حدیث سے کنایا ہے عرش کے خوش ہونے کا. عرش ایک مخلوق ہے اور اس مخلوق کے اندر کوئی حص نہیں ہے، جس طرح ہمارے حواس خمسہ اس طرح عرش کے نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے ادراک اور احساس کا کوئی نہ کوئی پہلو رکھا ہے. قرآن میں نا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی لیکن تم تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، وہ حجر ہے یا شجر ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے عظیم صحابی ہیں. یہ مدینہ کے اندر دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دو بھائی تھے اوس اور خزرج. یہ دونوں جب مسلمان ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کا انہوں نے، اوس اور خزرج نے عہد کیا، تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر دوسرا نام دیا. کیا نام دیا؟ انصار، کہ یہ انصار ہیں. تو اوس کے جو سردار تھے وہ سعد بن معاذ ہیں اور خزرج کے جو سردار تھے وہ سعد بن عبادہ ہیں. سر یہ دعوی لونا کا کیا مطلب ہے؟ جی سر یہ اگلی جو پچھلی حدیث گزری ہے یتداولون کا، جی آپس میں ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد صاحب حضرت کی سردار کون سے بتایا آپ نے صحابی؟ ایک تو اوس کا بتایا سعد بن معاذ اور خزرج کا بتایا سعد بن عبادہ. اچھا جی، بارک اللہ سعد بن فیکم. عبادہ یہ اوس قبیلے کا معاہدہ تھا کس کے ساتھ؟ یہ حلیف تھا اوس بنو قریظہ کا، بنو قریظہ کے ساتھ. جب بنو قریظہ نے غداری کی تھی تو اس وقت سعد بن معاذ نے کہا تھا، جو شدید زخمی تھے اس جنگ میں،
खंदक में, बिल्कुल जंग खंदक में इरकुल हयात जो हाथ वाली रग है वहां तीर लगा था, जिसकी वजह से खून बहने शुरू हो गया। तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह जब तक बनो कुरैदा के अंजाम को मैं ना देख लूं तो मुझे मौत ना देना। फिर बहरहाल फैसला हुआ और फिर इन्होंने फैसला ये किया कि जितने नौजवान है कत्ल कर दिया जाए, बाकी सबको गुलाम और लौंडिया बना दिया जाए। और उसके बाद फिर ये दोबारा खून बहार वो शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल जब दफना कर इनको वापस आए तो चूंकि ये अजीम सहाबी थे और ऐसी अजमत थी कि अभी इनकी उम्र सिर्फ 37 साल थी, 37 साल उम्र पाई इन्होंने, और इस्लाम की ऐसी खिदमत है, ऐसी शुजात और बहादुरी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जब दफना कर वापस आए तो आपकी दाढ़ी मुबारक सारों कतार आंसू की वजह से वो तर हो चुकी थी। और ये इनके जनाजे में भी एक शरफ आपने बताया, तो वो शरफ क्या था? 70,000 फरिश्ते जो है वो इनके जनाजे में शरीक है, उनके जसद को उठाया हुआ। उस्ताद साहब, शहीद शहीद तो बहुत सारे सहाबा हुए और बड़े बड़े आला मर्तबे वाले। साद बिन मुआद रजी अल्लाह ताला अन्हो की वो कौन सी खुसूसियत है जो उनको इस मुकाम पर ले गई? एक तो बहुत मैंने बताया कि कम उम्र पाई है इन्होंने। दूसरा ये है कि ये मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सबसे पहले दाई थे मुसअब बिन उमैर, जो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाई थे मुसअब बिन उमैर, उनकी दावत पर सबसे पहले इस्लाम लाने वाले ये थे। और उसके बाद एक ऐसा कारनामा मैं समझता हूँ कि शायद ये एक अकीदे का जो हम मसला कहते हैं बहुत ही अहम मसला है। जब ये मुसलमान हुए तो पूरी कौम के सामने आकर, जो अपनी पूरी और कौम है उनके सामने आकर कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूं, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, अब मेरा तुमसे कलाम नहीं होगा जब तक तुम मुसलमान नहीं हो। अगर इस्लाम कबूल करते हो तो ठीक, वगैरह मेरा तुमसे बाइकाट है। बस ये कहना था, कौम भी मुसलमान हो गई। ये वो ऐसे सरदार हैं इनके इस खुली दावत के साथ और एक जुर्रतमंदाना कदम के साथ जो है पूरी की पूरी कौम मुसलमान। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताद जी। जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी फजीलत का बयान। हदसना मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन नुमैर हदसना अब्दुल्लाह बिन इदरीस अन इस्माइल बिन अबी खालिद अन कैस बिन अबी हाजिम अन जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाहु अन्हु। जरीर फरमाते हैं, मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंदु असलमतु, अल्लाह के रसूल ने मुझे कभी मना नहीं किया जब से मैं मुसलमान हुआ हूं। किसी मजलिस में आने में, आपके पास आने में, आपके पास बैठने में, अल्लाह के रसूल ने कभी मुझे मना नहीं किया। जी जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही जैसा आपने लिखा है ना वैसे ही। तो अल्लाह के रसूल ने मा हाजबानी, नहीं मुझे रोका। हाजिब, हाजिब और महजूब है ना। आप विरासत पढ़ रहे हैं? नहीं, कब है? सेकंड सेमेस्टर में। हाजिब कहते हैं, गेटमैन को भी हाजिब कहते हैं। क्यों कहते हैं उसको? रोकता है ना, वो लोगों को रोकता है। तो नहीं मुझे रोका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से मैं मुसलमान हुआ हूं। वला रानी, नहीं मुझे आपने कभी भी देखा। इल्ला तबस्समा फी वजही, आप मेरे सामने मुस्कुराए, मुझे देखते ही मुस्कुरा उठते थे। वलकद शकौतु इलैहि, मैंने आपको एक शिकायत की और वो शिकायत ये थी, अन्नी ला अस्बतु अलल खैल, मैं घोड़े पर मजबूती के साथ टिक नहीं पाता। घुड़सवारी एक मुजाहिद की अजीब सवारी है जिससे वो दुश्मन पर हमलावर होता है, लेकिन मैं घुड़सवारी में जमकर बैठ नहीं सकता। फज़रब बियदिही फी सदरी, आपने अपने हाथ के जरिए मेरे सीने पर मारा और दुआ की, अल्लाहुम्मा सब्बितहु, ऐ अल्लाह इनको जमा दे, इनको साबित कदमी अता फरमा। वजअलहु हादियन महदिया, ऐ अल्लाह इसे हिदायत कुनंदा बना दे और हिदायत याफ्ता बना दे। रहबर भी बना दे, रहबरी करने वाला भी बना दे और हिदायत याफ्ता भी बना दे। इनका खासा है, खासा ये है, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, उस उम्मत का अगर कोई यूसुफ है तो वो जरीर बिन अब्दुल्लाह है। इतने हसीन और जमील थे, दराज का खूबसूरत। नबी इस्लाम ने मक्का के अंदर जितने भी बुत थे ना, मूर्तियां, ये बुत और ये कब्र, 4 अफराद की जिम्मेदारी लगाई थी उनको पाश पाश करने की। उनमें से एक अली, दूसरे खालिद, तीसरे अमर और चौथे जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली, ये उनमें से भी हैं। अहले बदर के फजाइल। उस्ताद साहब, ये क्या आपने सहाबी बताए अमर आइन के साथ? जी, अमर आइन के साथ।
جی عمر، خالد، علی، عمر بن العاص، عمر یا بن عمر بن العاص. عاص؟ عمر بن عاص. ہادی کہتے ہیں رہبری کرنے والا اور مہدی کہتے ہیں ہدایت یافتہ. جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ 4 کو یا 5 کو؟ سر 2 ہجری. 2 ہجری میں ہوئی تھی. 4 ہوئی تھی شیخ. جی چلیے 2 ہجری کے اندر ہوئی تھی. سر 2 ہجری کو. دیکھ لیں گے، واپس سوچ رہے. سر 2 ہجری میں. 2 کو ہوئی تھی، بالکل ٹھیک ہے، 2 کو ہوئی تھی. اور اسلام اور کفر کی یہ پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ. اس میں کتنے افراد تھے شریک؟ 313، 314، 315، 317، 319 مختلف اقوال ہیں. 300. یس سر. ٹھیک ہے. زیادہ تر مشہور جو قول ہمارے یہاں وہ 313 ہے. کیونکہ اسلام اور کفر کی ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. جی، مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ایک ایسا کچھ تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا. دنیاوی اعتبار سے کچھ نہیں تھا، لیکن دین کے اعتبار سے ایسا کچھ تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا، اور وہ کیا تھا؟ ایمان. اللہ اور رسول. بالکل. اور اسی ایمان نے ان کو جتایا ہے، اسی ایمان نے جتایا ان کو. اور رافع بن خدیج کہتے ہیں جاء جبریل، جبریل علیہ السلام آئے، او ملکن، یا کوئی فرشتہ آیا نبی علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا ما تعدون من شہد بدرا فیکم، کیا تم شمار کرتے ہو، کیا تم شمار کرتے ہو جو شریک ہوئے بدر میں تم میں سے؟ تمہارے یہاں کیا مرتبہ ہے ان لوگوں کا جو بدر میں شریک ہوئے تھے؟ بدر کے شرکاء کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ سوال ہے. تو صحابہ نے فرمایا خیارانا، خیارانا کیا مانا ہے؟ ہمارے خیارانا، بہترین، وہ ہمارے ہم میں بہترین سب سے ہمارے بہترین چن. لوگ ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کذالک ہم عندنا خیار الملائکہ، اسی طرح وہ ہمارے ہاں فرشتوں میں سب سے بہترین فرشتے ہیں. اسی طرح ہمارے ہاں سب سے بہترین فرشتے کون؟ جو بدر میں آئے تھے. شرکائے بدر. جی، وہ فرشتے جو بدر میں آئے تھے وہ ہمارے ہاں سب سے بہترین شمار کیے جاتے ہیں. جس طرح صحابہ کرام جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ صحابہ میں سب سے بہترین شمار ہوتے ہیں. ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو برا والا مت کہو، گالیاں مت دو. فوالذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم، اگر تم میں سے کوئی ایک انفقا خرچ کر دے، مثل احد، احد کے برابر، ذهبا سونا، ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، نہیں وہ پہنچ سکے گا ان کے ایک مد کے برابر یا آدھے مد کے برابر. وہ اس فضیلت اور مقام کو نہیں پا سکے گا جو انہوں نے ایک مد خرچ کر کے یا آدھا مد خرچ کر کے حاصل کی ہے. کہاں احد پہاڑ سونے کا ہے اور کہاں آدھا مد یا ایک مد خرچ کرنا کس چیز کا؟ ایک اور حدیث میں وضاحت ہے جو کا، گندم کا یا جو کا آدھا مد خرچ کیا ہو، ایک مد خرچ کیا ہو، تمہارا سونے کا پہاڑ ہو اس کے برابر نہیں. ایک مد کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ سر جی 2.5 کلو کے قریب. 2.5 کیا؟ نہیں سر 85 گرام ہے میرے خیال میں. 85 گرام. اچھا، سر پون کلو کے قریب ہوتا ہے، پون کلو. پون کلو. تو تیسرا کال ایک 85 گرام اور ایک تقریباً پون کلو، اور دوسرا 1.5 kg. سر ہمارے گھر میں ہے مد، آپ کے گھر میں ہے؟ کہاں سے آیا؟ مدینہ سے لائے. سر وہ سے لائے. مدینہ میں وضو کے لیے نا پیالے ملتے ہیں، وہ مد کہلاتے ہیں، جس میں پانی لے کے اتنا ایک مد وضو کے لیے لیتے ہیں. سر وہ خاص میجرمنٹ سے بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سند بھی ملی تھی. اچھا دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے. اس کے پیمانے دیکھیں، مد ایک سا کا چوتھائی حصہ ہی ہے. ایک سا جو ہے ہمارے یہاں، ایک سا کے بارے میں بات مشہور ہے، وہ 2.5 کلو کا ہوتا ہے ایک سا. ٹھیک ہے، اس کے وزن کے حوالے سے اختلاف ہے. دیکھیں مد کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے نا، ہر ایک کا وزن الگ. اب ایک مد کے اندر اگر آپ ڈالیں گے چاول، ایک مد کے اندر ڈالیں گے آپ مٹی، ایک مد کے اندر ڈالیں گے دودھ، کیا وزن ایک ہی ہوگا؟ الگ الگ ہوگا.
اس لیے ایک قول کے مطابق اس میں 400 گرام، ایک کے مطابق 600 گرام اور ایک قول کے مطابق 625 گرام ایک مد کے اندر، 400 گرام، 600 گرام اور 625 گرام مختلف اقوال ہے یہ. تو بہرحال ظاہر صاح ہے یا مد ہے، اشیاء کے اعتبار سے اس کا وزن الگ. زیادہ جو قول مشہور ہے وہ 600 یا 625 گرام. سر کس چیز کا 600 یا 625 گرام؟ پھر وہ مٹیریل بھی تو الگ ہوگا نا. 625 گرام کیا چیز؟ جو یا گندم یا اس کے اندر جو ہم پانی کی بات کرتے ہیں نا، چونکہ اصل تو پانی کے لیے ہے نا، جی جی. پانی اتنا آتا ہے اس کے اندر. باقی رہی بات دیگر چیزیں ڈالیں گے تو اس کا تو الگ الگ. تو ہم یہ 400 600 اور 625 ایکویلنٹ ٹو واٹر کریں سر؟ جی پانی کے حساب سے بات. وہ ہمیں بھی دکھا دیں وہ کیسا سا وہ آپ کے پاس جو ہے ایک مد والا جو ہے. سر اگر میں پاکستان آؤں گی تو آپ کے لیے لے کر آؤں گی. سبحان. سر یہ عبداللہ بن جبیر انصاری یہ وہی تھے کہ جن کو جنگ احد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر تعینات فرمایا تھا، ان 50 صحابیوں میں سے؟ یہ وہی ہیں یا یہ الگ تھے؟ کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں یا یہ الگ ہیں؟ یہ تو جریر بن عبداللہ ہے نا. اچھا یہ الگ ہے. یہ عبداللہ بن جریر البجلی، ٹھیک ہے، یہ ان کے والد ہیں جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. اچھا تو انہی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہیں کیونکہ فرشتے جو ہے وہ صحابہ کرام کے درمیان ان کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ جنتی ہیں. تو یہ وہی ہیں بجلی جو آپ نے ابھی اس میں فرمایا؟ بجلی واللہ اعلم. بجلی. جی صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ سے سوال ہے سب سے کہ یہ فضائل کس کے ہیں؟ نہیں اہل بدری بدر. صاحب. اہل بدری بدر. صاحب. تو یہ حدیث پڑھی ہے، اس میں اہل بدر کا ذکر تو نہیں ہے. ان صحابہ کا ذکر، صحابہ کے ذکر کے حوالے سے بتا رہے ہیں نا آپ اس کے اندر. نہیں بتائیں نا، صحابہ اہل بدر کا بیان ہے نا. استاد محترم میں بتاؤں، صحابہ نے بتائیں ہی بتائیں. کیا نا. نبی علیہ السلام نے یہاں پہ یہ بتایا کہ تم لوگ جو ہے میرے صحابہ کے ایک مد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے وہ امام صاحب یہ نکال رہے ہیں استنباط کہ جو انہوں نے جنگ لڑی اللہ کے لیے تو اس کا مقابلہ آپ ہاں، لوگ کہاں اس سے میں کر ہم یہ سکیں کہہ گے؟ سکتے ہیں کہ اس فضیلت میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اہل بدر کا ہے. دیگر صحابہ کی فضیلت بھی ہے، لیکن اس فضیلت میں جو اوائل صحابہ ہیں اہل بدر ہیں وہ زیادہ فضیلت کے حقدار. انصار میں اور مہاجرین میں زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ مہاجرین کی. مہاجرین کی. مان لیے. اچھا استاد صاحب، آپ یہ 4 جو صحابہ کا نام آپ نے مینشن کیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مہاجرین. بت مسمار کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو اس میں یہ جو صحابی جن کا ہم نے پڑھا ہے عبداللہ بن کہ عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا مت کہو. فلا مقام احدہم ساعہ، ان کا ایک گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا ایک گھڑی خیر من عمل احدکم عمرہ، تم میں سے کسی انسان کی ساری زندگی کے عمل سے بہتر ہے. کسی ایک صحابی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی رہنا تمہاری ساری زندگی کے عمل سے افضل ہے. ایک تابعی کی ساری زندگی وہ عبادت بھری ہے، اور ایک صحابی کا ایک منٹ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا، کا دیدار کر لینا، وہ برابر نہیں ہو سکتا. کیسے زبان دراز کرتے ہیں لوگ ایسے مقدس ہستیوں کی جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ سے مصافحہ کیا، آپ کی مجلس میں بیٹھے، چاہے ایک گھڑی بیٹھے ہوں. اور آج صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو ان مقدس ہستیوں کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، تنقید کر رہے ہوتے ہیں، فلاں صحابی غلط، فلاں صحیح، فلاں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، جن کے اپنے وجود کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے خاک برابر بھی نہیں. ایسے ہزار مل جائیں تو ان کے خاک برابر بھی نہیں ہے، لیکن اپنی غلیظ اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، تنقیدی سوچ، جن کی کوئی حیثیت نہیں. ایسی تاریخ کی کتابیں یا ایسی کتابیں جن میں صحابہ کرام کی مذمت ہو، وہ جوتے کی نوک پر مارتے ہیں، ان کے وجود کی بھی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ صحابہ سے محبت کریں اور صحابہ کرام کا دفاع کریں. انصار کے فضائل. انصار میں نے بتایا تھا یہ کون سے قبائل ہیں؟ اوس اور خزرج. اور یہ لقب جو ہے یہ دین کی خدمات کی بنیاد پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، قربانیوں کی بنیاد پر ہے، اور ایسی قربانیاں کہ اسلامی تاریخ میں شاید اس کی کوئی اور مثال ملے.
انصار کا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی ضروریات سے زیادہ اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مواخات کس کے ساتھ قائم کی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کس صحابی کے درمیان اخوت قائم کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ طلحہ نہیں جی، سعد رضی اللہ تعالیٰ. سعد نے کیا کہا تھا کہ میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ دیتا ہوں، میری 2 بیویاں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، اور عطر گزارنے کے بعد ان سے کہا کہ نہیں، کیونکہ خود تاجر تھے، یہ سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے. انہوں نے کہا کس سے مجھے بازار دکھا دے. کہا پھر بازار میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے خوب محنت کی، خوب کام کیا، اور اللہ رب العزت نے خوب ان کو ترقی عطا فرمائی. یہ آپ لوگوں نے بتانا، ٹھیک ہے؟ کچھ آپ بھی کام کریں گے نا، بلکہ ابھی تو ختم ہونے والا، مجھے جمع کروائیں گے انشاءاللہ. اس میں آپ نے لکھا ہوگا یہ کون سے ہیں. ابھی رہنے دیں، میں پہلے پڑھا لوں، اس کے بعد دیتا ہوں. برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من احب الانصار احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ اسے محبت کرے. ومن ابغض الانصار، جو انصار سے نفرت کرتا ہے، ابغضہ اللہ، اللہ کو اس سے نفرت ہے. شعبہ کہتے ہیں میں نے کہا، عدی بن ثابت سے میں نے کہا، اسمعتہ من البراء بن عازب، کہ آپ نے یہ بات براء بن عازب سے سنی ہے؟ قال ایای حدث، انہوں نے مجھے ہی حدیث بیان کی تھی، یہ حدیث تو مجھے ہی بیان کی ہے. جی، اس حدیث میں ایمان کی ایک نشانی کا ذکر ہے، اور وہ ہے حب الانصار. نفاق کی ایک نشانی کا ذکر ہے، وہ ہے بغض الانصار. اگر آ جائے امتحان میں علامت الایمان ما ہی، تو پھر آپ نے لکھنا، اس کا جواب دینا ہے حب الانصار. اسی طرح یہ بھی آپشن ہو سکتا ہے حب علی، حب اہل بیت، یہ بھی موجود ہے وہاں پر، وضاحت کے ساتھ ہوگا. دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الانصار شعار، انصار شعار ہے. اس کی وضاحت میں کرتا ہوں. والناس دثار، لوگ دثار ہیں، دثار. پھر آپ نے فرمایا ولو ان الناس استقبلوا وادیا، اگر لوگ رخ کریں کسی وادی کا یا کسی گھاٹی کا، شیبن گھاٹی کو کہتے ہیں، واستقبلت الانصار وادیا، اور انصار کسی وادی کا رخ کر لیں، لسلکت وادی الانصار، تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا، انصار کے ساتھ چلوں گا. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں ایک انصاری شخص ہوتا. اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے شعار اور دثار، شعار کہتے ہیں بدن سے متصل کپڑے کو، جو آپ کے جسم سے ٹچ کر رہا ہوتا ہے نا کپڑا، اس کپڑے کو کہتے ہیں شعار. کپڑے کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دثار. بدن سے جو دور ہوتا ہے کپڑا، چادر وغیرہ اوپر سے اڑی جاتی ہے، وہ ہے دثار. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اپنا قریب قرار دیا ہے دوسروں کے مقابلے میں، کہ انصار سب سے زیادہ میرے قریب ہے، باقی ان سے دور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رحم اللہ الانصار، اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرمائے. وابناء الانصار، اور انصار کے بیٹوں پہ بھی رحم فرمائے. وابناء ابناء الانصار، اور انصار کے پوتوں پر بھی رحم فرمائے. سر ایک بات سمجھ نہیں آئی، مہاجرین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، تو انہوں نے انصار کو قریب کیسے قرار دیا؟ وجیہ سر کو شاید ہماری مکہ آواز سے نہیں ہجرت سمجھ کہتے ہیں وہ کپڑا جو جسم سے دور ہوتا ہے، قمیص سے اوپر سے جو چادر ہوتی ہے اس کو کہیں گے. یہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں راوی ہے تفسیر بن عبداللہ. سر اب کی بار جو جیسے کہ کہیں گے انصار سے محبت کرنا، جیسے کہ پیڑھی در پیڑھی چلتے ہیں، یا پھر آپ کاسٹ کے روپ میں بھی انصار لگا دیتے ہیں، تو ان سے بھی اس طرح سے ہی کریں گے محبت، یا پھر وہ کاسٹ ایز اے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ہم کاسٹ میں ہیں؟ دوبارہ بولیے گا.
असल में ये कही थी जैसे कि अभी आपने हदीस पढ़ाई अंसार से मोहब्बत, वो उन नबी के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो अंसार थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं या फिर कास्ट में जो रखते हैं, हम अंसार हैं, हम सिद्दीकी हैं, तो वो उनकी तो मतलब उनसे फिर मोहब्बत, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ सर? कुछ सर उनके कहने का मकसद ये है कि अब जो लोग हैं ना, जैसे हम अपने खानदानी तौर पे अपने नामों के साथ सिद्दीक लगाते हैं, अंसार लगाते हैं कि हमारा शजरा वहां से चल रहा है, तो क्या इन लोगों से भी वैसी मोहब्बत की जाए? वाक़ईतन असली अंसारी हैं, असली कुरैशी हैं, तो मोहब्बत तो बनती है इनसे। लेकिन हमारे यहाँ तो होलसेल में मिल रहे हैं, कुरैशी, सैयद, अंसारी, होलसेल। दर्जे का शेयर कर रहा होगा, लेकिन पूछे अंसारी, कुरैशी, हाशमी, सैयद, इनसे ज्यादा सही अकीदा अगर किसी का था तो अबू लहब और अबू जहल का था। सैयद या कुरैशी नहीं है, हम उनको सैयद नहीं कहते। वजह यह कि कुफ्री अकीदा था, आज भी ऐसे ही है। अक्सर इल्ला माशाअल्लाह वगैरह अक्सर जो है वो शिरक और कुफ्र में मुब्तला है। बाकी अगर है कोई सही मनस पर कायम है, सही अकीदे पर कायम है, तो सर आंखों पर कैसे पता चलेगा असली का? टेस्ट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, अकायद को जज करना पड़ेगा। जी हाँ, बदीउद्दीन राशदी रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया एक मनजी आलिम दीन थे। अब देखिए राशदी जो खानदान, इनका सिलसिला नस्ब मिलता है जाकर, लेकिन दोस्त हैं। एक है वो पीरी मुरीदी में, और दूसरा ये अहले तौहीद है। खानदान एक ही है, लेकिन चंद अफराद जो एक सिलसिला जो है वो मनज पर कायम हुआ, तंग कर दिया स्माइक ने भी आज तो। जरा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, कास्ट माने नहीं रखती। बिल्कुल सही। सर इस हदीस में आपने किनको बताया था कि जो जिनकी वजह से ये हदीस जो है वो ज़ईफ है? ये रहिमल्लाहुल अंसार व अब्नाअल अंसारी व अब्नाअल अब्नाई। कसीर बिन अब्दुल्लाह। जी जी बहुत हैं, शाह साहब की फैमिली में बहुत सारे मौजूद हैं, आलिम दीन भी। इस हदीस की जो सही सनद के साथ जो अल्फाज, ये अल्फाज रहीमा की जगह अल्लाह मग़फ़िर के अल्फाज के साथ हदीस है। हाँ जी, ये हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हम पढ़ रहे हैं। तो अभी आपके फजाइल सहाबा हो गया मुकम्मल, और लास्ट वाला नहीं हुआ। लास्ट वाला नहीं हुआ? कौन सा नहीं हुआ? सर ये हिकमत, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमत व तावील किताब। इब्न अब्बास फरमाते हैं तम्मानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह के रसूल अपने सीने से लगाया और दुआ दी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिकमत व तावील किताब, ऐ अल्लाह इसे हिकमत यानी सुन्नत का इल्म अता फरमा दे और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा दे। हिकमत से मुराद सुन्नत है और तावील से मुराद तफसीर है। तो इब्न अब्बास को एक खास लफ्ज से याद किया जाता है, वो क्या है जी? सर मुफस्सिर कुरान। मुफस्सिर कुरान तो हमारे यहाँ मारूफ है, लेकिन हिब्रुल उम्मा। के बाद जी हिब्रुल उम्मा, हिब्रुल उम्मा इस नाम से, हिब्रुल उम्मा। जी सर इसका मतलब क्या है हिब्रुल उम्मा? इसका मतलब भी मैं बताऊं? जी, हिब्र स्याही को कहते हैं ना सर, और उससे जो जिसने इल्म हासिल किया हो उसके लिए फिर ये एक साइन बनाया जाता है हिब्र का। सही, यहूद के उलमा को अखबार कहते थे ना, कि वो बहुत ज्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी होती थी, बहुत नॉलेज उनके पास। अखबार उसी से वाहिद है हिब्र, और इनको यानी समंदर भी कहते हैं, इल्म का समंदर अगर कोई है तो ये है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे इनके बारे में कि फिक़्ह का इल्म है, तफसीर का इल्म है, विरासत का इल्म है, लुगत का इल्म है, हदीस का इल्म है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माहिर थे हर इल्म। बाकायदा दर्स के लिए इन्होंने दिन मुख्तस किए हुए थे। एक दिन अशआर का इल्म है, एक दिन हदीस का इल्म है, एक दिन तफसीर का इल्म है, एक दिन लुगत का इल्म है, एक दिन बलागत का इल्म है। इस तरह उन्होंने हर रोज एक एक क्लास मुख्तस की हुई थी।
کیونکہ دعا دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی نے. بالکل. سر آپ نے تعویل سے مراد کیا بتایا تھا؟ تفسیر. جی شعر و شاعری، عربی اشعار، بہت خوبصورت عقیدت پر مبنی جو اشعار ہیں وہ والے. اب ہے جی ذکر الخوارج. خوارج کا کچھ تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیں، اس کے بعد پھر موقع ملے گا تو انشاءاللہ پڑھیں گے. جی خوارج سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے متفقہ حکمران کے خلاف خروج کرتا ہے. مسلمانوں کے متفقہ حکمران کے خلاف بغاوت کرے، خروج کرے، چاہے اس کا تعلق خلفائے راشدین سے ہو یا اس کے بعد. خوارج کے جو اکابرین ہیں، بڑے، وہ تین ہیں: اشعث بن قیس، اشعث بن قیس، مسعر تمیمی، مسعر تمیمی، اور زید بن حسین الطائی. زید بن حسین الطائی لکھ دوں، مسعر بن تمیمی لکھ دیتا ہوں. پہلا ہے اشعث بن قیس کندی، اور دوسرے ہیں مسعر تمیمی. ٹھیک ہے، اور تیسرے ہیں زید بن حسین طائی. ان کے بہت سارے نام ہیں. خوارج اس فرقے کے بہت سارے نام ہیں. نمبر ایک، حکمیہ، حاکم سے، حکمیہ، حاکم جیسے لکھتے ہیں نا، حکمیہ. دوسرا حروریہ، تیسرا ہے شورات، شین را الف بولتا، شورات. نمبر ایک حکمیہ، نمبر دو حروریہ، نمبر تین شورات. اچھا اب پہلے، اچھا ایک اور چوتھا نام ہے ماریقہ، میم الف ما را قاف گولتا، ماریقہ. جی حروریہ صحیح لکھا ہے، ماری کیسے لکھیں گے؟ ماریقہ. یہ سب کیا ہیں؟ یہ نام ہیں ان کے، کئی ناموں سے ہیں یہ. اچھا سب سے پہلے حکمی ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک اور بھی لکھ دینا، شورات، شورات، شورات. حکمیہ اس لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو کچھ اختلافات تھے، تو اس موقع پر انہوں نے کچھ فیصلے کے لیے لوگ منتخب کیے تھے، تو انہوں نے ان تمام فیصلہ کرنے والوں کو مسترد کر دیا تھا یہ کہہ کر ان الحکم الا للہ. نہیں، یہ تا گول آئے گی دوسری والی، ان الحکم الا للہ، فیصل تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی اور سے فیصلہ کروانا یہ کفر ہے، لہذا تم نے یہ کفریہ کام کیا ہے غیر اللہ کو فیصل منتخب کر کے، اس لیے حکمیہ کہا جاتا ہے ان کو. دوسرا ہے حروریہ، یہ کوفہ کے قریب ایک جگہ تھی حرورہ مقام، یہ خوارج وہاں رہتے تھے، اس وجہ سے ان کو حروریہ کہا جانے لگا. جی شورات کا معنی ہے بیچنا. یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کی اپنی گردنیں اللہ کے لیے بیچ دی، ہم نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، ہم نے کہ ہم نے اپنی جانیں اللہ کے لیے فروخت کر دی ہیں، بیچ دی ہیں، اس لیے شورات کہتے تھے اپنے آپ کو. اور ماریکا کا معنی ہوتا ہے نکل جانے والا، چونکہ یہ دین سے نکل گئے اپنے نظریات کی وجہ سے، اس لیے ان کو ماریکا کہا جاتا ہے، دین سے نکل جانے والے کو ماریکا.
ان کے بنیادی عقائد، جو بڑے بنیادی عقائد ہیں. حکمرانوں کے خلاف خروج، مخالفین کو کافر کہنا، صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگانا، بالخصوص علی عثمان رضی اللہ عنہ. عذاب قبر، حوض کوثر اور شفاعت کا انکار، عذاب قبر، حوض کوثر اور شفاعت کا انکار. گناہ کا مرتکب توبہ کے بغیر مر جائے تو دائمی جہنمی. گناہ کا مرتکب توبہ کے بغیر مر جائے تو دائمی جہنمی. اپنے امام کے بغیر، اپنے امام کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کے قائل ہیں. اپنے امام کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں. اجنبی عورت سے ولی کے بغیر نکاح کے قائل ہیں. ان کے نزدیک متع حلال ہے. یہ کچھ بنیادی بڑے ان کے نظریات ہیں. ان کے کچھ فرقے ہیں. متع ایسے نہیں لکھتے، ایسے متع جس میں معاہدے کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے نا، معاہدے کے ساتھ 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کو متع کہتے ہیں، جو ابھی بھی روافض شیعوں کے یہاں ہیں. اچھا، ان کے کچھ بڑے فرقے ہیں، خوارج کے کچھ فرقے ہیں جو 4 بڑے نام سے معروف ہیں، وہ لکھ لیں ذرا. نمبر 1، پہلا فرقہ ہے ان کا ارازیکا، ازاریکا میں لکھ دیتا ہوں، یہ بلکہ 4 فرقے جو ہیں ان کے. نمبر 1 ازاریکا، یہ فرق ہیں ان کے، خوارج کے فرق، خوارج کے فرق. دوسرا ہے نجدات، تیسرا ہے ثعالبہ، اور چوتھا ہے اباضیہ. یہ والا جو فرقہ ہے نا، عمان کے اندر، لیبیا اور مغرب کے اندر موجود ہے. یہ باقی پاکستان، مصر، یمن کے اندر ان کی کچھ نہ کچھ باقیات موجود ہیں، نظریات موجود ہیں، لیکن فرقہ جو ہے اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے تھا. تا کے ساتھ ہے نجدات. شیخ صاحب ایک سوال ہے. جی. یہ جو جماعت المسلمین ہے، یہ ان کے بھی عقائد کچھ اسی طرح کے ہی ہیں؟ بالکل، یوں سمجھ لیں ان کی اولاد ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کے بچے ہیں، پوتے ہیں، وہی ہیں. بالکل وہی شدت پسندی، وہی نظریات، کافر کہنا، عذاب قبر کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، وہی سوچ ہے اخوانی. جی جی، مختلف علاقوں میں مختلف ناموں کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اب ہماری کلاس کب ہے؟ منڈے کو. تو منڈے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ چھٹی کرنی. ایسے منڈے کو آپ نے انشاءاللہ ہمیں صحابہ کے فضائل کے حوالے سے بالاختصار جو آپ نے لکھا ہے وہ جمع کرانا ہے انشاءاللہ. سر اپنا نمبر سینڈ کر دیں جس نمبر پہ ہم بھیجیں. کسی کے پاس ہوگا تو شیئر کر دیں. پھر گروپ میں شیئر کریں. سر ہمارا کیا واٹس ایپ گروپ ہے. سر میں کر دوں گی شیئر، گروپ کے اندر کر دوں. کون سے جزاک اللہ. جو ہمارا
टेलीग्राम पे ग्रुप है ना थर्ड ईयर वालों का? ठीक, नहीं, जो व्हाट्सएप है उस पे कर दे प्लीज। मैं अभी यहाँ पे ग्रुप पे लिख देती हूँ नंबर। जी ठीक है, यहीं पर लिख रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जी, हम लोग कहाँ पहुंचे थे? तज़ल्लुफ़ु इलल हुक्काम, ये पढ़ना था आज। हाँ, अतज़ल्लुफ़ इलल हुक्काम। जी, यहाँ से कोई पढ़ सकता है? तेज रीडर चाहिए आज हमें। जी, सर आप पीडीएफ शेयर करेंगे? التزلف إلى التزلف إلى الحكام أن يتقرب بعض ضعفاء الإيمان إلى بعض الحكام بوضع أحاديث تناسب ما عليه الحكام من الانحراف، مثل قصة غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي مع أمير المؤمنين المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام، فساق بسنده على توالي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نسل أو خف أو حافر أو جناح، فزاد كلمة أو جناح لأجل المهدي، فعرف المهدي ذلك فأمر بذبح الحمام وقال: أنا حملته على ذلك. जी, इसका मतलब क्या होता है? हम लोग मौजू पढ़ रहे थे और मौजू में हम लोग दवाई यानी कि वो असबाब के जो मौजू की तरफ ले जाते हैं, मौजू हदीस गढ़ने की तरफ ले जाते हैं, उसके असबाब हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहला सबब क्या था? तक़र्रुब इलल्लाह, यानी कि अल्लाह की तरफ तक़र्रुब हासिल करने के लिए। और ये लोग या तो कोई ऐसे अमाल जो इंसान को करने चाहिए उनके लिए हदीसें गढ़ा करते थे कि ताकि लोग इसके करीब आएँ, इन अमाल को करें, और या फिर जो अमाल नहीं करने चाहिए उनसे डराने के लिए वो हदीसें गढ़ा करते थे ताकि लोग उनसे दूर रहें। दूसरा सबब क्या था? अल इंतसार लिल मज़हब, यानी कि अपने मज़हब को जितवाना, ठीक है। और ये वही करते हैं जिनका मज़हब खुद बातिल होता है, वो गलत अकायद लिए घूमते हैं, तो लाजमी बात है फिर उनको गलत हदीसें भी चाहिए होती हैं, तो फिर वो अपने मज़हब को जिताने के लिए हदीसें गढ़ा करते थे। तीसरा क्या सबब था? अताअनु फिल इस्लाम, यानी कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए। और ये जो ज़नादिक़ा यानी कि वो लोग कि जो अपने अंदर कुछ होते हैं और ज़ाहिरी तौर पर कुछ दिखाते हैं, इस किस्म के जो लोग हैं वो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए वो इस किस्म के काम किया करते थे कि गलत हदीसें गढ़ा करते थे। चौथा सबब जो आज हमारे साथ है वो है कि अतज़ल्लुफ़ इलल हुक्काम, यानी कि हुक्काम से तक़र्रुब करना, ऐ तक़र्रुब बाद दुअफ़ा अल ईमान, के तक़र्रुब यानी कि करीब होना उन लोगों का जो कमज़ोर ईमान वाले थे, ईमान उनका कमज़ोर होता है। इला बाद अल हुक्काम, बाज़ हुक्काम के नज़दीक वो होना चाहते हैं ये काम करते हुए, यानी कि हदीसों को गढ़ कर वो हाकिम की रज़ा चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके करीब हो जाए। हाकिम यानी कि जो उस वक्त का हुक्मरान होता है। बिवद अहादीस तुनासिबु मा अलैहि अल-हुक्म मा अलैहि अल-हुक्काम, कि वो हदीसें गढ़ा करते थे इस मुनासिबत से कि जो हाकिम को राज़ी करते, यानी कि हाकिम जो काम कर रहा होता था उस काम के मुताबिक वो हदीसें गढ़ा करते थे ताकि उसके करीब हो सके। मिन अल-इनहिराफ, मिसल जैसे कि क़िस्सा ग़ियाथ इब्न इब्राहीम, इनका किस्सा आता है अन-नख़ई अल-कूफ़ी मा अमीर अल-मुअमिनीन अल-महदी, अमीर अल-मुअमिनीन महदी के साथ इनका किस्सा आता है। हिन दखल अलैहि व हुवा यलअबु बिल हम्माम, यानी कि जब वो इनके पास दाखिल हुए, इनसे मुलाकात के लिए आए, तो वो परिंदे के साथ खेल रहे थे। हमाम यानी कि परिंदा जिसके साथ वो महदी जो है वो खेल रहे थे। फसाक़ बिसनदिही, तो उन्होंने उसी वक्त क्या किया, अपनी एक सनद बनाई, अला तवी, यानी कि फौरन अपनी एक सनद बनाई जो उनके पास, उनके अलावा किसी और के पास नहीं थी, यानी कि वो उसी वक्त उन्होंने ये सनद बना ली इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल तक, अन्नहु क़ाल, कि अल्लाह के रसूल ने कहा, ला सबक़ा इल्ला फ़ी नस्लिन, के मुसाबक़त नहीं होती, मुसाबक़त मतलब यानी कि रेस, हाँ रेस नहीं कर सकते, इल्ला फ़ी नस्लिन, नस्ल का क्या मतलब होता है? यानी कि तीरंदाजी में या रुमह में, यानी कि तीरंदाजी के लिए मुसाबक़त हो सकती है, इसके अलावा किसी के लिए मुसाबक़त यानी कि कंपटीशन नहीं हो सकता, ठीक है। औ खुफ़िन, या फिर खुफ किसको कहते हैं? हाँ, खुफ कहते हैं नहीं, खुफ कहते हैं खुफिन नहीं, वो खुफिन है, ये खुफिन है। खुफ कहते हैं ऊंट को, ठीक है, यानी कि ऊंट की मुसाबक़त भी जो है वो भी हो सकती है और इसके अलावा नहीं हो सकती। औ हाफिर, हाफिर कहते हैं घोड़े को, या फिर घोड़े के साथ आप मुसाबक़त कर सकते हैं। औ जनाहिन, या फिर जनाह किसको कहते हैं? पर वाले को, जनाह पर को कहते हैं, उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है कि पर वाले जो जानवर हैं उनके लिए भी, उनके साथ भी आप मुसाबक़त कर सकते हैं। मेरी आवाज़ सही है, अब आ रही है सही? तो फिर जनाह यानी कि वो जानवर जिसके पर होते हैं, ठीक है, पर वाले जानवर, तो इनके साथ भी मुसाबक़त जायज़ होती है, यानी कि इनके साथ भी कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है औ जनाहिन, ये उसने ज़्यादा कर दिया था। ये तीन चीज़ें तो सही हदीस में साबित हैं, लेकिन एक ये जो इजाफी चीज़ है
یہ جو اضافی چیز ہے یہ اس میں شامل نہیں تھی. اچھا آج ایک ہم اضافی رول یہ رکھ رہے ہیں کہ سوالات جو ہے نا وہ بالکل آخری میں لیں گے, ٹھیک ہے, کوئی ابھی بیچ میں سوال نہ پوچھے, کیونکہ ہمیں تھوڑا سا یہ جو اپنا سلیبس ہے اس کو کور کرنا ہے, تو ہم کوشش کریں گے جلدی سے سلیبس کور ہو جائے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوالات لیں گے انشاءاللہ. جی جہاں تک ہم لوگ لیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو فزاد کلمت او جناح, تو اس نے یہ کلمہ جو ہے او جناح یہ زیادہ کر دیا, یعنی کہ پچھلا 3 جو تھے یعنی کہ رمی کرنا تیر اندازی میں, یا پھر اونٹ کے ساتھ مسابقت کرنا, یا پھر گھوڑے کے ساتھ کرنا, یہ تو جائز ہے, یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. لیکن او جناح کا جو لفظ ہے یہ اضافی آیا ہے. لاجل المہدی, کیوں مہدی کے لیے, کیوں اس کے لیے کیا, کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا, وہ پرندے کے ساتھ کھیل رہا تھا, تو اس نے ایک لفظ یہ بھی اضافہ کر دیا حدیث میں. فعرف المہدی ذلک, تو مہدی اس کو فوراً پہچان لیا مہدی نے کہ یہ اس نے ایک لفظ بڑھایا حدیث میں, اور یہ اس نے میرے لیے بڑھایا کیونکہ میں پرندے سے کھیل رہا تھا. فامر بذبح الحمام, تو اس نے اس پرندے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا. وقال انا حملته على ذلك, اور اس نے یہ کہا مہدی نے کہ میں نے اس کو اس چیز پر محمول کیا تھا, یعنی کہ میری وجہ سے اس نے یہ کام کیا, اس حدیث کو گھڑا اس نے, ٹھیک ہے. اچھا ریس سے یہاں لا سبق جو ہے اس سے مراد اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں. ریس سے مراد بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ عوض, یعنی کہ وہ عوض یعنی کہ وہ بدلہ جو ریس کے بعد لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. بیسیکلی سبقہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ بدلہ جو ریس کے بعد لیا جاتا ہے. اب اس میں 3 چیزیں ہوتی ہے, یا تو یہ کہ انسان خود بولے کسی دوسرے انسان کو کہ اگر تم نے مجھے کسی چیز میں ہرا دیا تو میں تمہیں یہ دوں گا, ٹھیک ہے. تو اس پہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ چیز جائز ہے, یعنی کہ میں کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہوں تو میں اس کو کہوں کہ اگر تم نے مجھے اس چیز میں ہرا دیا, ٹھیک ہے, تو پھر میں تمہیں یہ انعام دوں گا, صحیح ہے. تو اس میں میں اس سے کوئی چیز نہیں چاہ رہا, میں اس سے کوئی چیز نہیں طلب کر رہا, بلکہ اگر وہ جیت گیا تو اس کو میں اپنی طرف سے انعام دوں گا, اگر میں جیت گیا تو کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ حالت جو ہے یہ جائز ہے. دوسری وہ حالت جائز ہے ریس میں کہ میں اور میرے ساتھ کوئی اور ریس کر رہا ہے, اور تیسرا ایک آدمی ہے یا تیسرا کوئی کمپنی ہے, وہ کہتی ہے اگر آپ دونوں میں سے جو ریس میں جیتا تو میں کمپنی کی طرف سے اس کو یہ انعام یا یہ تحفہ ملے گا. تو یہ دوسری صورت ہے جو جائز ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہوتی ہے, یعنی کہ میں کسی کے ساتھ ریس لگا رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ اگر میں جیت گیا تو تم مجھے یہ دینا, اور اگر تم جیت گئے تو میں تمہیں یہ دوں گا. تو یہ جو چیز ہے یہ ناجائز ہے علماء کے نزدیک, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ناجائز ہے. تو یہ جو سارے مسائل ہیں یہ اسی حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں کہ ان تینوں میں جو اصل میں علت بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز آپ کی نشو نما کرے یا آپ کی ایکسرسائز میں کام آئے, ٹھیک ہے, یا آپ کو جہاد کے لیے ریڈی کرے, کیونکہ نسلن تیر اندازی آپ کو جہاد کے لیے ریڈی کرتی ہے, او خفن, یا پھر اونٹ سے ریس لگانا, تو اونٹ بھی وہ جانور ہوا کرتا تھا کہ جو جہاد میں استعمال کیا جاتا تھا, یا پھر گھوڑ سواری جو ہے یہ بھی آپ کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اس سے آپ کی, اور یا آپ اس سے بھی جہاد میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو جو بھی چیز آپ کے جہاد میں کام آ سکتی ہے اس میں آپ مسابقت کر سکتے ہیں. آپ اس سے ہی قیاس کر لیں, آپ اپنی ریس انسانوں کی جو ریس ہوتی ہے بھاگنے والی, وہ بھی اسی کے اوپر اس کا قیاس کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور باقی سوال انشاءاللہ ہم لوگ آخری میں لیں گے, ٹھیک ہے. تو امید ہے یہ تھوڑا سا اس سے واضح ہو گیا ہوگا. تو بہرحال جب پھر مہدی نے یہ چیز دیکھی تو مہدی نے اس پرندے کو ذبح کر دیا, اور ہم لوگ مہدی نے اس پرندے کو ذبح کر دیا اور یہ کہا کہ میری وجہ سے اس نے یہ کام کیا, یعنی کہ حدیث میں جو اضافہ کیا وہ اس کی وجہ میں تھا, تو اس نے اس شخص کو بھی جس نے اضافہ کیا تھا اس کو بھی اپنے سے دور کر دیا. وطارد هذا الوضاع, یہ جو حدیث میں اضافت کرنے والا جو شخص تھا اس کو اپنے سے دور کر دیا. المتزلف وعامله بعكس قصده, اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو اس کے گمان کے بالکل خلاف تھا, یعنی کہ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں حاکم کے قریب ہو جاؤں گا, لیکن اس حاکم نے اس شخص کو اپنے سے اور زیادہ دور کر دیا. تو یہ ایک وجہ بنا کرتی تھی اس زمانے میں کہ جو حکمرانوں سے قریب ہونے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے. 5ویں وجہ یہ ہے التکسب وطلب الرزق, کہ کسی رزق کی تلاش میں یا کوئی اس کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنانا. تکسب یعنی کہ اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانا. کہ بعض القصاص الذين يتكسبون بالتحدث الى الناس, جیسے کہ اس زمانے میں بعض قصاص یعنی کہ ایسے لوگ جو قصے بیان کیا کرتے تھے وہ یہ کام کیا کرتے تھے, کیوں؟ تاکہ ان کی آمدنی کا یہ ذریعہ ہو, لوگوں کو وہ ایسے قصے سنائیں جو لوگ سنیں. فَيُورِدُونَ بَعْضَ الْقِصَصِ الْمُسَلِّيَةِ, کہ وہ بعض ایسے قصے بنایا کرتے تھے مسلیہ, یعنی کہ جو دل کو مطمئن کرے, جو ان کے غم کو بھلانے میں ان کی مدد کرے, ٹھیک ہے. مسلیہ یعنی کہ دل کو سکون پہنچانے والا, صحیح, وہ اپنے غم کو بھول جایا کرتے تھے. والعجیب, اور ایسے عجیب قصے جو لوگ خود آ کے سنا کرتے تھے, وہ ایسے قصے بنایا کرتے تھے اور اسے اپنی کمائی کے ذریعہ بنایا کرتے تھے. تو اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے تھے کہ جو حدیثوں کو گڑا کرتے تھے, اور وہ گڑتے کیوں تھے؟ کیونکہ وہ بھی اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بناتے تھے, اور تاکہ یہ کہ ان کے رزق کا ایک معاش کا یہ ذریعہ بن جائے. حتی یستمع الیہم الناس, تاکہ لوگ آ کے ان کو سنیں. ویعطوہم, اور ان کو کچھ اس کے مقابلے میں پیسے یا کوئی چیز دیا کریں. کہ ابی سعید المدائنی, جیسے کہ یہ نام آتا ہے ابی سعید المدائنی کا, کہ یہ بھی اس قسم کے کام کیا کرتے تھے. کس کا؟ عجیب ہے, یعنی کہ عجیب
عجیب قصے, عجیب و غریب قصے جس کو لوگ سننے کی طلب رکھتے ہیں, یعنی کہ کوئی بالکل عجیب قصہ ہوگا تو لوگ واقعی اس کی بات سننے جائیں گے کہ یہ جو قصے بیان کرتا ہے وہ تو بالکل ایک ہٹ کر ہوتے ہیں, صحیح ہے, نارمل قصے نہیں ہوتے جو ہم سنتے ہیں, بالکل ایک ہٹ کر ایک قصے ہوتے ہیں. تو لوگ ان کے اس قصوں کو سننے جایا کرتے تھے. جیسے آج کل کبھی کبھار یہ موٹیویشنل اسپیکرز یہ کام کرتے ہیں کہ کچھ ایسے قصے بناتے ہیں کہ لوگ سنتے ہی بولیں واہ یار کیا زبردست اس نے قصہ سنا ہے. تو اس قسم کی چیزیں وہ لوگ کیا کرتے تھے. چھٹا یہ ہے کہ شہرت کے لیے, یعنی کہ مشہور ہونے کے لیے ایک انسان حدیثوں کو گھڑے تاکہ وہ مشہور ہو جائے. وذلك بإيراد الأحاديث الغريبة, کہ وہ ایسی حدیث جو بالکل انوکھی ہو, التي لا يوجد عند أحد من الشيوخ الحديث, جو کسی اور مشائخ حدیثوں کے جو شیوخ ہیں ان کے پاس نہ ملے بلکہ انہی کے پاس ملے. فيقلبون سند الحديث, تو یہ حدیث کی جو سند ہے اس کو تقلب یعنی کہ اس کو گھما دیا کرتے تھے, اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا کرتے تھے. لیسترغب, تاکہ یہ کہ لوگ ان کی بات کو سننے کے لیے آئیں, ان کی رغبت کے لیے, ان کو سننے کی رغبت کے لیے آئیں, یعنی کہ مشہور ہو جائیں. وہ جو شیخ ہیں جو حدیث روایت کرتے ہیں وہ مشہور ہو جائیں اس معاملے میں کہ یہ جو حدیث بیان کرتے ہیں یہ ہمیں کہیں اور سے سننے کو نہیں ملتی. ٹھیک ہے, تو لوگ جب ایسی کوئی چیزوں کی لازمی بات ہے لوگ ان کو سننے کے لیے آئیں گے, تو یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس قسم کے کام کیا کرتے تھے. فيرغب في سماعه منهم, تو لوگ ان کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے. اور ان کی مثال کیسے دی جاتی ہے کہ ابن ابی دحیہ, یہ جو نام ہے, یہ جو راوی ہیں, یہ اس قسم کے کام کیا کرتے تھے. وہ حماد النصیبی, اور جیسے کہ حماد نصیبی. تو بیسیکلی یہ ہے کہ یہ تینوں پوائنٹس یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ حاکم کے قریب ہونے کے لیے, دوسرا یہ کہ اپنے معاش یا اپنے رزق کی تلاش میں یہ کام کیا کرتے تھے, یا پھر مشہور ہونے کے لیے کام کیا کرتے تھے. کون سا کام کیا کرتے تھے؟ حدیثیں گڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے, واضح. مذاہب الکرامیہ, پھر اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں ایک مذہب کے بارے میں جس کا نام ہے کرامیہ, جو جس کے مؤسس جو ہے وہ محمد ابن الکرام, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کے یہ پیروکار تھے جو کرامیہ کے نام سے جانا کرتے تھے. کیا تھے یہ لوگ, ان کا عقیدہ کیا تھا؟ زعمت فرقۃ من المبتدعہ سموا بالکرامیہ, ایک فرقہ جو بدعت مبتدعہ یعنی کہ بدعت کرنے والا ایک فرقہ جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ الکرامیہ, اپنے آپ کی نسبت کرامیہ کی طرف کرتا ہے. جاز وضع الاحادیث, تو یہ جائز قرار دیتا ہے کس کو؟ حدیث گڑھنے کو جائز قرار دیتا ہے. فی باب الترغیب و ترہیب, کہ کون سے باب میں؟ کیا مطلب ہوتا ہے ترغیب و ترہیب کا؟ ہاں, یعنی کہ لوگوں کو اچھے کام کی طرف ترغیب دلانا اور برے کام سے ترغیب یعنی کہ ان سے دور کرنا فقط, یعنی کہ صرف اس باب میں یہ جائز قرار دیتے ہیں کہ اس میں آپ حدیثوں کو گڑھ سکتے ہیں. کون سا مذہب؟ کرامیہ. واستدلوا علی ذلک, اور اس پہ یہ دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ بما رووا فی بعض طرق الحدیث, جیسے کہ بعض حدیثوں کے راستے میں آتا ہے من کذب علی متعمدا, کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا. اب یہاں ایک چیز نوٹ کریں, یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ واستدلوا علی ذلک بما رویا, کہ ان سے روایت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو کیونکہ آگے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے اس میں کچھ ایسا لفظ ہے جو موضوع ہے. ٹھیک ہے, من کذب علی متعمدا, یہ حدیث یہاں تک تو صحیح ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار, یہ حدیث صحیح ہے, لیکن اس میں یہ اضافہ کیا کرتے تھے؟ من زیادت جملہ, ایک جملے کا اضافہ کر دیتے ہیں, لیضل الناس, کہ اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. من کذب علی متعمدا, یعنی کہ ان کا یہ دلیل تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, تو وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. حالانکہ یہ جو لفظ ہے لوگوں کو گمراہ کرنے والا, یہ ہمیں صحیح حدیث میں نہیں ملتا. لیکن هذه الزیادہ لم تثبت عند حفاظ الحدیث, تو یہ حدیثوں کو جو یاد کرنے والے ہیں ان کے نزدیک یہ لفظ ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وقال بعضهم, اور ان میں سے بعض کہتے ہیں نحن نكذب له لا عليه, کہ ہم اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں نہ کہ اس کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں, دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یعنی کہ لوگوں کو دین کی طرف بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, نہ کہ اس کے خلاف. لا علیہ, یا نہ کہ اس کے خلاف ہم جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, نہ کہ دین سے ہم لوگوں کو بھگا رہے ہیں. تو وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. وهذا استدلال فی غایت السخف, اور یہ بیان کرنے کہ یہ جو دلیل ہے ان کی یہ بہت ہی زیادہ کمزور ہے. سخف کا مطلب کمزور, بہت زیادہ کمزور ان کی یہ دلیل. فإن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا يحتاج شرعه, کہ ان کی شریعت کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہے, یعنی کہ اس قسم کی کوئی ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. الی کذابین, کہ ان جھوٹوں کی اللہ کے رسول کو یا ان کی شریعت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیروجوہ, کہ ان جھوٹوں کے ذریعے اس دین کو پھیلایا جائے. یوروج یعنی کہ ترویج سے, یعنی کہ وہ چیز جو لوگوں میں پھیل جائے. تو اس دین کو پھیلانے کے لیے جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو بات سچ ہوتی ہے, صحیح بات ہوتی ہے, اس کو پھیلانے کے لیے کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جاتا. تو یہ جو ان کی دلیل ہے کہ ہم دین کی طرف بلا رہے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. اللہ کے رسول کو اور نہ ہی اس دین کو ان جھوٹوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وهذا الزعم, اور یہ جو ان کا دعویٰ ہے, خلاف اجماع المسلمین, یہ امت مسلمہ کا جو علماء ہے ان کا جو اجماع ہے اس کے خلاف بھی جا رہا ہے. امت کا اجماع اسی بات پر ہے, امت کا اجماع اسی بات پر ہے کہ اس دین میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا.
اس دین میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. تو یہ ان کا جو دعویٰ ہے یہ امت کے اجماع کے بھی خلاف ہے. حتی بالغ الشیخ ابو محمد الجوینی، یہاں تک کہ شیخ ابو محمد جوینی نے یہ جزم کیا ہے کہ ان کو تکفیر قرار دیا، یعنی کہ ان کو اس دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے. واضع الحدیث، یعنی کہ جو حدیث کو گڑتا ہے ایسے شخص کو انہوں نے کیا کیا ہے، اس دین اسلام سے ہی خارج قرار دیا. ان کے اوپر فتویٰ لگایا کہ یہ دین اسلام سے خارج ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو جرم ہے یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس سے جو شخص ایک دفعہ اس میں داخل ہو جائے بہت مشکل ہے اس کا اس سے واپس آنا. کیونکہ جب ایک شخص اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ حدیث سے گڑ رہا ہے وہ، تو اس کے اندر ایک قسم کی یہ چیز موجود ہے کہ یہ سوچ موجود ہے اس کے اندر کہ اس دین میں یہ کمی تھی، یا نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے یہ چیز نہیں پہنچائی جو آج کل کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے. یعنی کہ آج کل کے لوگوں کے لیے ضرورت تھی کہ ہر صورت کے لیے کوئی نہ کوئی فضیلت بیان کی جائے جو کہ اس دین میں موجود نہیں ہے، جو کہ کمی ہے. تو گویا کہ وہ شخص اپنے گمان کے مطابق اس کمی کو دور کرنے جا رہا ہے جھوٹی چیزوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹے احادیث سے. تو گویا یہ جو سوچ ہے یہ بہت ہی خطرناک سوچ ہے کہ انسان اگر اس قسم کا کچھ سوچ رہا ہے اور یہی سوچ کے مد نظر وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ جھوٹی حدیثیں گھڑ کر اور اس کو پھر پھیلا رہا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس دین کی طرف آئے. تو گویا کہ وہ یہ مان رہا ہے کہ اس دین میں کچھ نہ کچھ کمی ہے کہ جو میں پورا کر رہا ہوں، اور میں یہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کے لیے یہ چیز ابھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ دین اسلام میں نہیں آئی. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دین اسلام مکمل ہو چکا ہے 1400 سال پہلے، اور جو اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھا وہ اس کے بعد بھی دین نہیں ہو سکتا. جتنی بھی ضروریات کی چیزیں تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ خطرناک جرم ہے. خطأ بعض المفسرین فی ذکر بعض الاحادیث الموضوعہ فی تفاسیرہم، بہت سارے مفسرین نے یہ غلطی کر دی کہ انہوں نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں ایسی حدیثیں ڈال دیں جو کہ موضوع ہیں، موضوع حدیثیں ہیں، اس کو بغیر یاد دہانی کرائے، یعنی کہ اس کے اوپر حکم لگائے بغیر. جیسے کہ ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی حدیث کوئی موضوع حدیث بیان کرے تو اس کے اوپر کیا چیز واجب ہے؟ ہاں، کہ وہ بتا دے خود ہی کہ موضوع وہ اس کو بتا دے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بتانا یہ واجب ہے کہ جب بھی کوئی موضوع حدیث اگر بتا رہا ہے تو ایک تو یاد دہانی کے لیے لوگوں کے لیے، اور پھر لازمی طور پر اس کا حکم بھی واضح کرے کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے. تو انہوں نے کیا کیا، ان مفسرین نے یہ موضوع حدیث کو اپنی کتاب میں درج کیا لیکن اس کا حکم نیچے نہیں لکھا. لقد اخطأ بعض المفسرین، کے بعض مفسرین نے غلطی کی فی ذکر احادیث موضوعۃ فی تفاسیرہم من غیر بیان وضعها، کہ انہوں نے یہ حدیثوں کو اپنی کتاب میں جگہ دی اور اس کا وضع نہیں بتایا، یعنی کہ اس کا موضوع ہونا نہیں بتایا. لا سیما الاحادیث المروی عن ابی ابن کعب، جیسا کہ حدیث مروی ہوتی ہے کی جاتی ہے ابی ابن کعب جو صحابی ہیں ان کے واسطے سے حدیثیں بیان کی جاتی ہیں. فی فضائل القرآن، قرآن کے فضائل میں سورتاً ہر سورت پر ہر سورت کے بارے میں فضیلت ملتی ہے. جو صحابی کا استعمال کرتے ہیں وہ صحابی کون ہے؟ ابی ابن کعب. ان کا استعمال کیا جاتا ہے سند میں اور ان کے ذریعے یہ حدیث کو موضوع حدیث کو بیان کیا جاتا ہے. ومن هؤلاء المفسرین، اور ان مفسرین کون کون سے ہیں یہ ان کے نام نیچے آ رہے ہیں. الثعلبی، امام ثعلبی، یہ اپنی تفسیر کی کتاب جب لکھی انہوں نے تو اس میں انہوں نے موضوع حدیثیں بیان کی ہیں اور اس کے نیچے انتباہ بھی نہیں کی. الواحدی، الزمخشری، البیضاوی، الشوکانی، ان سب نے تفسیر کی کتاب لکھی جو ان کے نام سے ہے، تفسیر البیضاوی، تفسیر الزمخشری، لیکن انہوں نے یہ موضوع حدیثیں بھی ڈالی اور اس کے نیچے انتباہ نہیں کی. تو یہ آپ کو یہاں خبردار کر رہے ہیں ہمارے مؤلف کہ آپ جب بھی اگر ان کی کتاب پڑھیں، اگر پہلی بات یہ ہے کہ نارمل آدمی ان کی کتاب پڑھے ہی نہ، کیونکہ موضوع حدیث اس میں موجود ہیں اور وہ اس کو فرق نہیں کر سکتا. اگر کوئی اس فیلڈ کا ماہر آدمی ہے یا اس فیلڈ کے اوپر ہی وہ تحقیق کر رہا ہے تو پھر وہ ان کی کتابیں لے سکتا ہے اور اس کے اوپر کام کر سکتا ہے. وہ پڑھے تو وہ بھی احتیاط سے پڑھے کہ اس کو پتا ہو کہ یا اس میں موضوع حدیث ہے تو وہ پھر اس کی صرف تحقیق کی حد تک کر سکتا ہے، لیکن ویسے نارمل حالات میں اس کو نہیں پڑھا جائے گا. اشہر المصنفات فیہ، اس موضوع ہاں تو یہ یہی ہے کہ ان کو کوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. ان کی تفسیر کی جو حدیث، ان کی تفسیر کی جو کتاب ہے اس میں سے کوئی حدیث کوٹ نہیں کی جا سکتی جب تک ہمیں اس کے حکم کے بارے میں نہ پتہ چل جائے، نہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، اشہر المصنفات فیہ، سب سے بہترین سب سے مشہور مصنفات جو اس موضوع پر لکھی گئی ہے، یعنی کہ موضوع حدیث کو جس میں جمع کیا گیا، کتاب الموضوعات اس نام سے ہے، لابن الجوزی، امام جوزی کی، ابن جوزی کی کتاب جو ہے الموضوعات، اس میں انہوں نے ساری یہ موضوع حدیثیں جمع کی. وہ من اقدم ما صنف فی هذا الفن، اور یہ سب سے پرانی کتاب ہے جو اس فن پہ لکھی گئی ہے اور سب سے پہلی کتاب بھی ہے. سب سے پہلی کتاب بھی انہی کی ہے کہ جو اس فن پہ لکھی گئی ہے. لیکنہ متساہل فی الحکم، لیکن یہ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت متساہل تھے. متساہل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ ایزیلی جو ایکسیپٹ کر لیتے تھے، یعنی نرم تھے اس چیز کے اندر. ہاں، بہت زیادہ نرم تھے. فی الحکم، حکم لگانے میں، علی الحدیث بالوضع، کسی حدیث کے اوپر موضوع کا حکم لگانے میں بہت ہلکے تھے. یعنی کہ بہت ساری حدیثیں ان کے سامنے ایسی بھی تھیں جو کہ ضعیف تھی یا پھر تھوڑی زیادہ ضعیف تھی، لیکن انہوں نے اس کو موضوع کی کیٹیگری میں ڈال دیا. لذا اسی لیے انتقدہ العلماء، کہ بعض علماء نے ان کی اس غلطی کو نشاندہی کیا، وتعقبہ، اور اس کے پیچھے تتبع کیا، اس کے پیچھے لگے اور ان حدیث کو نکالا کہ جو صرف موضوع تھی یا تھوڑی زیادہ موضوع، جو ضعیف تھی یا زیادہ ضعیف تھی لیکن موضوع تک نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن انہوں نے ان کو موضوع کی کیٹیگری میں ڈال دیا.
دوسری کتاب اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ جو دوسری کتاب ہے للامام السیوطی، یہ امام سیوطی کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ حدیثوں کو جمع کیا ہے. ہوا اختصار لکتاب ابن جوزی، یہ اختصار ہے، یہ جو کتاب دوسری ہے یہ اختصار ہے پہلی کتاب کی. وتعقیب علیہ، اور اس کے اوپر انہوں نے تعقیب کیا ہے، تعلیقات نکالی ہیں، یعنی کہ جو چیزیں انہوں نے کی ہیں اس کے اوپر اور تعلیقات نکالی ہیں. وزیادات لم یذکرها ابن الجوزی، اور ایسے زیادات، ایسے ایکسٹرا فائدے نکالے ہیں جو ابن جوزی نے نہیں نکالے تھے، وہ انہوں نے یہاں اس کتاب میں جمع کی ہیں. تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاحادیث الشنیعۃ الموضوعہ، یہ تیسری کتاب ہے لابن عراق الکنانی، ان کی یہ کتاب ہے. وہو تلخیص لسابقیہ، اور یہ تلخیص ہے، یہ تیسری کتاب جو ہے یہ پچھلی دونوں کتابوں کی تلخیص ہے. وہو کتاب حافل، اور یہ وہ کتاب ہے جو حافل ہے. حافل کا مطلب مکمل، جامع، شامل، یہ سارے معنوں میں آتا ہے. مہذب، مفید، مہذب یعنی کہ صحیح ترتیب دیا ہوا، یعنی کہ جتنا اس کا حق تھا اتنا اس کو دیا ہے. مفید یعنی کہ واقعی بہت مفید کتاب ہے یہ طلباء کے لیے. تو یہاں ہمارا موضوع کا جو مضمون ہے وہ مکمل ہوتا ہے. استاد صاحب، یہ جو آپ نے پہلے والے ابن جوزی کے بارے میں فرمایا کہ وہ متساہل تھے اس میں وضع کرنے میں، تو آپ نے یہ فرمایا کہ وہ ہر ایک مطلب وہ موضوع میں ڈال دیتے تھے. یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ بتاتے ہی نہیں تھے کہ یہ موضوع ہے یا نہیں ہے. جی، وہ متساہل وہ کیوں تھے؟ کس چیز میں تھے متساہل؟ وضع کر رہے ہیں. متساہل فی الحکم علی الحدیث بالوضع، حکم لگانے میں متساہل تھے حدیث کے اوپر کہ یہ حدیث موضوع ہے، یعنی کہ کسی حدیث کے اوپر موضوع کا حکم لگانے میں بہت متساہل تھے. ہاں، تو انہوں نے موضوع میں تو نہیں ڈالا نا ساری احادیث کو جو ان کے پاس آئیں. موضوع میں ڈالا، یعنی کہ جو حدیث ضعیف تھی ان کو بھی بولا نہیں یہ بھی موضوع ہے، یہ بھی موضوع ہے، یہ بھی موضوع ہے. تو اس حکم کو لگانے میں بہت متساہل تھے، یعنی کہ یہ حکم لگانا، اچھا، ایزیلی ایکسیپٹ کرتے تھے. ہاں، یہ حکم لگانا، یہ حدیث موضوع ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. جی، ہم جیسے کہ جان چکے موضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے یہ جھوٹ باندھا اللہ کے رسول کے اوپر، تو واقعی یہ چیز ثابت ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹ باندھا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس حکم کو لگانے میں وہ بہت متساہل تھے. اوکے سر، جزاک اللہ خیرن کثیرا، بارک اللہ. بارک اللہ فیکم. اچھا، جناحین کی بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر آپ بتا دیں بھی یا پھر آخر میں بتا دیے گا. اچھا بتا دیں، چلے ایک اور سوال لے لیتے ہیں. جی، یہ جناحین کے بارے میں کہ وہ جو حکمران جو تھا وہ پرندے کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو مطلب اس کو یہ لگا کہ یہ پرندے کے ساتھ بہت زیادہ شوق کر رہا ہے، تو پھر میں اس کو ایسی چیز بتاؤں تاکہ پھر اس کو بھی کمپٹیشن میں ڈال دے، کمپٹیشن کے لیے یوز کریں. تو پھر انہوں نے کیا کرا، ذبح کر دیا اس کو. ہاں، کمپٹیشن میں ڈال دینی، لیکن یہ کہ اس میں ایک حدیث میں لازم بات ہے، آپ کوئی ایک بچہ بال سے کھیل رہا ہوگا اور آپ اس کو کوئی ایسی حدیث سناتے جس میں بال کا ذکر آ رہا ہو، تو وہ لازم بات ہے وہ اس سے خوش ہو جائے گا. تو اس قسم کا انہوں نے کام کیا. مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو کمپٹیشن میں ڈال دے، لیکن یہ کہ مطلب حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے جیسے اس حوالے سے. اور یہ کہ اپنا ایک اپنی ایک بڑائی بیان کرنا کہ میرے پاس یہ سند موجود ہے اور یہ حدیث موجود ہے میرے پاس، اور ان کو یہ حدیث پہلے سے پتا تھی کہ اس میں یہ جناح کا لفظ نہیں ہے، تو ان کو فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ جناح کا لفظ اس نے میرے لیے ڈالا ہے کیونکہ میں ابھی یہ جناح سے کھیل رہا تھا. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. ہاں سر 9th والا تھوڑا سمجھ نہیں آیا. کیا نہیں سمجھ میں آیا؟ سر 9th والا، اس سے 8th والے میں آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو 5 نام آئے ہیں یہ ان کے بارے میں آیا کہ اپنی تفسیر میں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے نارمل حالات میں، اگر ریسرچ کوئی کر رہا ہے محدث تو پھر پڑھا جا سکتا ہے. اور اس کے فوراً بعد آپ نے 3 گروپس کا بتایا، وہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا. نہیں، یہ اشہر المصنفات فیہ، یعنی کہ اس موضوع حدیثوں کو جنہوں نے جمع کیا ہے اپنی کتاب میں بیان کرنے کے لیے کہ یہ اس کتاب میں جو حدیثیں جمع ہیں یہ ساری کی ساری موضوع ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان حدیثوں کو قبول نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کتابیں آ رہی ہیں، لیکن اس میں سے جو پہلی کتاب آئی ہے انہوں نے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں انہوں نے حکم لگانے میں تھوڑا سا آسانی، وہ آسان تھا تھوڑا سا حکم لگانے میں، یعنی کہ بہت سارے ضعیف حدیثیں تھیں اس کو بھی انہوں نے موضوع میں ڈال دیا، حالانکہ وہ موضوع تک نہیں پہنچتی بلکہ وہ صرف ضعیف تھیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، یہ 2-3 کتابیں ہیں، اس میں اردو تو عربی کے ہوتے ہیں سر، یا اردو کے صرف عربی کے ہوتے ہیں؟ نہیں، نارملی تو یہ ویسے عربک میں ہی ہوتی ہیں، لیکن اردو ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اس میں اس کا کسی نے اردو ترجمہ کیا ہے تو پھر وہ مل سکتی ہیں. نام یہی ہوگا ان کا؟ ہاں، نام بھی کبھی کبھار چینج ہوتا ہے، لیکن وہ پتہ چل جاتا ہے اس میں. کوئی آپ تلاش کریں گے کوئی اردو ترجمے میں تو آپ کو مل جائے گا. یہ جو دوسری والی ہے للسیوطی، یہ بھی اردو میں عربی میں ملیں گی سر؟ یہ کیا سیوطی والی جو احادیث کی کتاب ہے، جی تو وہ عربی ٹو اردو ملیں گی یا صرف عربی کی ملیں گی؟ ہاں، میں کہہ رہا ہوں نا اردو میں تو سوری عربک میں تو ہے ہی، اردو میں چیک کرنی پڑے گی، مجھے ابھی نہیں پتا اللہ عالم کہ یہ اردو میں بھی موجود ہے یا نہیں. ٹھیک ہے سر السخفی کا مطلب کیا بتایا تھا آپ نے؟ جی، السخفی کس کا؟ غایت السخفی، سخف، غایت السخفی، سخف کہتے ہیں کمزور کو. غایت السخف یعنی کہ بہت زیادہ کمزور ہے، ان کی جو دلیل ہے بہت زیادہ کمزور ہے. ٹھیک ہے، سخف کا مطلب یہ ضعیف کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے چلتے ہیں. المتروک، دوسرا ہے المتروک. سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ضعیف یعنی کہ کذاب،
اس کے اندر جو راوی ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے, اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھنے والا ہوتا ہے, اس کے اسباب اور اس کی ساری چیزیں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. دوسرا اس کے بعد جو حدیث آتی ہے مردود جو ہوتی ہے جس کو قبول نہیں کیا جائے گا, وہ کون سی ہوتی ہے؟ المتروک. اذا كان سبب الطعن في الراوي هو التهمة بالكذب, اگر راوی کے اوپر طعن یعنی کہ اس کے اوپر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ راوی تہمت بالکذب, کیا مطلب ہوتا ہے تہمت بالکذب؟ اس کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگائی جاتی ہے, جھوٹ کی تہمت لگائی جاتی ہے, تو اگر اس کے اوپر یہ تہمت لگائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں وہ سبب الثانی, اور یہ وہ دوسرا سبب ہے جو ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں. یعنی کہ پہلا سبب کیا تھا کہ راوی جھوٹ بولنے والا ہو, حدیثوں پہ جھوٹ باندھنے والا. دوسرا سبب کیا ہے کہ وہ حدیثوں پہ جھوٹ نہیں باندھتا لیکن وہ اپنی نارمل بات چیت میں جھوٹ بولا کرتا ہے. سمی حدیث هو المتروک, تو اس حدیث کے اوپر ہم کیا حکم لگائیں گے کہ یہ حدیث متروک ہے. اب تعریف کے اوپر آ جائیں. لغتاً یہ اسم مفعول ہے من الترک, یعنی کہ کسی چیز کو ترک کر دینا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کو چھوڑ دینا, کسی چیز کو ترک کر دینا. وتسمى العرب البيضة, اور عرب جو ہیں وہ انڈے کو کہا کرتے تھے ترک, کب کہا کرتے تھے؟ بعد ان يخرج منها الفرخ, جب اس کے اندر سے فرخ نکل آئے. فرخ کہتے ہیں کبوتر کے بچے کو, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انڈے سے نکلتی ہے, صحیح ہے, جب وہ انڈے سے نکل آئے, ٹھیک ہے, وہ بچہ یا وہ جانور جو انڈے میں ہوتا ہے وہ انڈے سے جب نکل آئے تو وہ جو باقی رہ جاتا ہے انڈے کا جو شیل جو باقی رہ جاتا ہے اس کو اتریک کہا کرتے تھے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اتریک, یعنی کہ ای متروکہ, یعنی کہ یہ وہ چیز ہے جو چھوڑی جاتی ہے, یہ بچی ہوئی چیز ہوتی ہے. لا فائدہ منها, اب اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا کیونکہ وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور وہ بالکل آخر میں باقی رہ جاتا ہے, تو اب وہ کسی کام نہیں آ سکتا. تو یہ وہ چیز ہے. ہاں, انڈے میں سے جو جانور نکلتا ہے, یا پھر خاص طور پر کبوتر کے بچے کو کہا جاتا ہے جو انڈے میں سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. بہرحال انڈے میں سے جب جانور نکل جاتا ہے, جو جانور نکلتا ہے اس کو فرخ کہتے ہیں, اور جو بچ جاتا ہے اس کو تریک کہتے ہیں, تریکہ, ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے استعمال ہوا کرتا تھا لغت میں. اصطلاح میں کیا کس لیے استعمال کرتا ہے؟ هو الحديث الذي في اسناده راو متهم بالكذب, یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کی اسناد میں ایک ایسا راوی ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ متہم بالکذب ہے, یعنی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن وہ جھوٹ جو یہ نارمل باتوں میں بولتا ہے لیکن حدیثوں میں نہیں بولتا ہے. اسباب اتهام الراوی بالکذب, کیا سبب ہوتا ہے کہ لوگ اس کو یہ کہا کرتے ہیں, یا دوسرے معنی میں ہم کیسے پہچانیں گے کسی حدیث میں کہ اس حدیث میں یہ جو راوی ہے یہ متہم بالکذب ہے, کیسے پہچانیں گے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو وجوہات اگر آپ کو مل جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو راوی ہے یہ متہم بالکذب ہے. پہلی کیا وجہ ہے؟ اللہ یروى ذلك الحديث الا من جهته, کہ وہ حدیث جو وہ شخص روایت کر رہا ہے وہ حدیث صرف اسی کے پاس ہو, یعنی کہ اسی کی جہت سے ہو, اسی کے راستے سے ہو, اس کے علاوہ کسی اور راستے سے آپ کو وہ حدیث نہ ملے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا ایک چیز تو یہی ہوگی کہ وہ جو راستہ ہوگا وہ صرف اسی کے پاس ہوگا, اور کسی کے پاس حدیث کا وہ راستہ, یعنی کہ وہ سند, راستے سے مراد وہ سند ہے جو موجود نہیں ہوگی کسی اور کے پاس. دوسری کیا چیز ہوگی اس میں؟ ويكون مخالفا للقاعده المعلومه, اور یہ مخالف جا رہا ہوگا ان قاعدے کے کہ جو معلوم ہے لوگوں کے درمیان, علماء کے درمیان جو قاعدے معلوم ہیں اس کے خلاف جا رہا ہوگا. اب یہ جو قاعدے معلوم ہیں ان کے نیچے انہوں نے وضاحت کی ہے یہاں پر حاشیے میں, یا القواعد المعلومه. کیا ہے یہ قواعد المعلومه؟ یہ القواعد العامه, یہ وہ قاعدے ہیں جو عام نارمل قاعدے ہیں, التي استنبطها العلماء, کہ جو علماء کرام نے استنبط یعنی کہ نکالے ہیں, اخذ کیے ہیں, من مجموع نصوص عامه, کہ ساری نصوص عامه صحیحہ, جو صحیح نصوص ہیں, نارمل صحیح نصوص جو ہیں اس میں سے وہ قاعدے اخذ کیے ہوئے ہیں. مثل قاعدہ, جیسے کہ قاعدہ ہے الاصل براءۃ الذمہ, یا الاصل براءۃ الذمہ, کہ اصل جو ہے وہ ہے براءۃ الذمہ, یعنی کہ ہر ذمہ داری سے براءت. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ہر ذمہ داری سے برات ہوتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کہا جائے, یہ آپ لوگ نے ویسے اصول فرق میں شاید پڑھا ہوگا, پڑھا ہے آپ لوگوں نے قاعدہ الاصل براءۃ الذمہ؟ نہیں پڑھا ہوا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ ہر ذمہ داری سے بری ہیں, صحیح ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی آ کے بولے کہ آپ نے فجر کی اذان سے پہلے 2 رکعت لازمی پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے اوپر ایک ایسی ذمہ داری دے رہا ہے, صحیح ہے, ایک ایسی ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالے کہ آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے, تو کیا آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں گے؟ ہاں, نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی نسی موجود نہیں ہے. ہاں, کیونکہ آپ بولیں گے کہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی نماز فرض نہیں جب تک کہ کوئی دلیل نہیں آ جاتی, ٹھیک ہے, جب تک کہ کوئی دلیل نہیں آ جاتی تب تک میں ہر ذمہ داری سے بری ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ ہے الاصل براءۃ الذمہ. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اگر آ کے کہے کسی حاکم کو یا کسی قاضی کو کہ فلاں آدمی کے اوپر, آپ کے اوپر میرے 1 لاکھ روپے نکلتے ہیں, میں مثال کے طور پہ آتا ہوں, میں کسی کے لیے کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر میرے 1 لاکھ روپے نکلتے ہیں, میں نے آپ کو 1 لاکھ روپے قرضہ دیا تھا, تو وہ حاکم کیا فیصلہ کرے گا کہ آپ کو 1 لاکھ روپے دینا واپس دینا ضروری ہے؟ نہیں. کیوں؟ ثبوت مانگے, کیونکہ ثبوت نہیں ہے, کیونکہ یہی ہے اصل کیا ہے براءۃ الذمہ. اصل یہ کہ کوئی چیز آپ کے اور میرے درمیان نہیں ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہیں آ جاتی,
ٹھیک ہے. تو اس پہ شریعت کیا کہتی ہے کہ میرے اوپر یہ لازمی ہے کہ میں دلیل کراؤں. المدعی البینۃ علی المدعی، کہ میں مدعی ہوں، میں یہ دعویٰ کرنے والا ہوں، تو میرے اوپر دلیل واجب ہے. والیمین علی من انکر، اور جو جس کے اوپر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے صرف ایک قسم لے لی جاتی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ اگر قسم کھا لے گا تو وہ بری ذمہ ہے. کیوں؟ کیونکہ الاصل اس قاعدے کے مطابق اصل کیا ہے؟ براۃ الذمہ. اصل یہ کہ کوئی آپ کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری موجود نہیں ہے. یعنی کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری موجود نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں واضح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب یہ دلیل آ گئی کہ آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں، اب آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. آپ کے اوپر دلیل آ گئی کہ یہ باقی جو سنت رواتب ہیں، 12 سنتیں جو ہیں دن میں، وہ آپ کے اوپر سنت ہے، رواتب ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے رسول کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے. تو آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، دلیل آ گئی کہ اب یہ سنت آپ کے اوپر رواتب ہے. اب یہی کوئی بولے کہ یہ سنت رواتب نہیں بلکہ فرض ہے، تو کیا آپ کے اوپر فرض ہو جائیں گی؟ نہیں، تب تک نہیں ہوگی جب تک دلیل نہیں آ جاتی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بولے کہ آپ نے فلاں دن روزہ رکھنا ہے، ضروری ہے آپ کے اوپر، تو کیا آپ کو رکھنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، اصل کیا براۃ الذمہ، جب تک آپ کوئی دلیل نہیں لے آتے. تو اس ایسے کوئی قاعدے کے کہ جو صحیح نصوص سے اخذ کیا گیا، اگر ایسے کوئی قاعدے کے وہ حدیث خلاف جاری ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ راوی جو ہے یہ کون ہے؟ متہم بالکذب ہے. دوسری کیا چیز ہے؟ ان یعرف الراوی بالکذب فی کلامہ العادی، کہ اس کے نارمل بات چیت میں لوگ یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ یہ نارمل بات چیت میں جھوٹ بولتا ہے، لیکن لم یظہر منہ الکذب، کہ اس سے یہ کذب ظاہر نہیں ہوتا فی الحدیث النبوی، فی الحدیث النبویہ، کہ یہ حدیث نبوی میں جو ہے اس سے جھوٹ ثابت نہیں ہوتا، لیکن نارمل حالات میں وہ جھوٹ بولا کرتا ہے. جب نارمل حالات میں وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم حکم کیا لگائیں گے کہ یہ متہم بالکذب ہے، نہ کہ کذب ہے یا نہ کہ کذاب ہے. تو یہ فرق ہو گیا کذاب میں اور کذب ہے. یعنی کہ کذاب وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیثوں میں جھوٹ باندھا اور اس کا جھوٹ اس پہ ثابت ہو جائے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. متہم بالکذب وہ ہے کہ جو حدیثوں پہ جھوٹ نہیں باندھا لیکن وہ نارمل حالات میں جھوٹ بولتا ہے، تو پھر پاسبلٹیز بہت زیادہ ہیں کہ یہ حدیثوں میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک ثابت نہیں ہوا تو یہ متہم بالکذب میں اس کو رکھیں گے، لیکن اس کی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی. مثال اس کی کیا مثال ہے؟ حدیث عمرو بن شمر حديث عمرو بن شمر الجعفي الكوفي عن جابر عن أبي الطفيل عن علي وعمار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفة من صلاة الغداة ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت یعنی دعائے قنوت کیا کرتے تھے فجر میں، اور تکبیر کا آغاز کیا کرتے تھے یوم عرفہ یوم عرفہ والے دن. عرفہ کون سے دن ہوتا ہے؟ اچھا آواز آ رہی ہے؟ یوم عرفہ والے دن. اور پھر ختم کب کیا کرتے تھے؟ ایام تشریق کے آخری نماز اثر پر، یعنی کہ کون سی تاریخ؟ 13 ذی الحج کی اثر کی نماز پر اس کو ختم کر دیا کرتے تھے. کس چیز کو؟ تکبیر کو. کیا ہوتی ہے وہ تکبیر؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ نمازوں کے بعد پڑھتے تھے. اللہ کے رسول کب سے شروع کرتے تھے؟ فجر کی نماز یوم عرفہ سے کب تک؟ آخری ایام تشریق کی اثر کی نماز تک. وقد قال النسائی، اور امام نسائی نے اس حدیث کے بارے میں کہا ہے، والدار القطنی اور امام دار القطنی نے، وغیرہما عن عمرو بن شمر، کہ یہ جو راوی ہیں عمرو بن شمر جو سب سے پہلے آئے تھے، متروک الحدیث، کہ ان کی حدیث کو متروک قرار دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ راوی کون ہے؟ متہم بالکذب ہیں. کیونکہ یہ راوی متہم بالکذب ہیں. ٹھیک ہے. مرتبہ ہو، اس حدیث کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ متروک الحدیث جب ہم کسی کو کہتے ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ مر بنا ان شر الضعیف الموضوع، کہ سب ہمارے ساتھ گزر چکا ہے کہ سب سے زیادہ خطرناک یا سب سے زیادہ برا جو موضوع جو ضعیف کا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ موضوع، یعنی کہ وہ حدیث جو خود گھر پہ بیٹھ کے کوئی گڑھ رہا ہو. ویلیہ المتروک، کیا مطلب ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد فوراً کون سی حدیث آ جاتی ہے؟ متروک آ جاتی ہے. ثم المنکر، پھر اس کے بعد کون سی آ جاتی ہے؟ منکر. ثم المعلل، پھر اس کے بعد معلل. ثم المدرج، پھر اس کے بعد مدرج. ثم المقلوب، پھر اس کے بعد مقلوب. ثم المضطرب، پھر اس کے بعد مضطرب. کذا رتبہ الحافظ ابن حجر، اور اسی طرح ترتیب دیا ہے حافظ ابن حجر نے اس کو اسی طریقے سے ترتیب دیا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے موضوع پھر اس کے بعد متروک. یہ اس کے مرتبے کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی اسی حساب سے پڑھیں گے، لیکن یہاں یہ مرتبے کے حوالے، یعنی کہ سب سے زیادہ جو ضعیف ہے وہ موضوع، پھر اس کے بعد جو ہے متروک، پھر اس کے بعد جو ہے منکر، پھر اس کے بعد معلل، مدرج، اور پھر اس کے بعد مقلوب، مضطرب. تو اس حساب سے ہی امام ابن حجر نے اس کو ترتیب دیا ہے. ٹھیک ہے. شیخ صاحب ایک سوال ہے جی، کہ یہاں بھی ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کی نماز کے بعد قنوت کا ذکر ہے، اور یہ متروک حدیث ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. مگر شیخ صاحب کچھ کنٹریز ہیں جیسے ملیشیا، وہاں پہ فجر کی نماز کے بعد قنوت کی جاتی ہے باقاعدگی کے ساتھ، اور اگر آپ سے قنوت رہ جائے تو وہ سجدہ صاف کرتے ہیں. تو وہ اب اس کے علاوہ بھی کوئی حدیث ہے جس میں وہ استنباط انہوں نے کیا ہے، یا یہ اسی حدیث سے کیا؟ اگر اسی سے کی ہے تو پھر متروک ہے. نہیں، اس کے علاوہ بھی ویسے حدیثیں ملتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فجر کی نماز میں آپ کریں، یہ چیز ضروری نہیں ہے. اللہ کے رسول کرتے بھی تھے اور چھوڑتے بھی تھے. ٹھیک ہے. اور ایک حدیث میں ایسے بھی آتا ہے شاید کہ آخری میں آپ کے اللہ کے رسول نے شروع کر دیا تھا، لیکن یہ کہ اس سے ثابت ساری حدیثوں کو جب ملا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں
اور آپ مطلب کوئی ایسا آپ کے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے کہ آپ کو اس میں کرنا ہے تو آپ اس میں کر بھی اجازت ہے کرنے کی، آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہر نماز میں کرنا ہے، اور اگر نہیں کرے تو آپ نے سجدہ سہو کرو، یہ چیز نہیں ہے صحیح، ٹھیک ہے نا. استاد جی امام شافعی کو ماننے والی جتنی میری یہاں پہ دوستیں ہیں وہ سب امام شافعی کو فالو کرتی ہیں، وہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ سب فجر میں قنوت پڑھتے ہیں. ہاں نہیں، میں نے جیسے بولا نا کہ ضروری نہیں ہے، جب حدیثوں کو جمع کریں گے تو دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، اللہ کے رسول نے کیا بھی تھا اور اللہ کے رسول نے چھوڑا بھی تھا، تو یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے کہ کیا ہے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یہ چیز ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی سر اس کو لازمی نہیں بنانا چاہیے. ہاں لازمی نہیں ہے. یہ قنوت نازلہ کی بات ہو رہی ہے سر، یا دعائے قنوت جو وطروں میں پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی، قنوت نازلہ اور دعا قنوت ایک ہی چیز ہے. قنوت نازلہ بھی یعنی کہ وہی کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے تو آپ پھر جو دعا پڑھتے ہیں وہی دعا قنوت کہلاتی ہے. نہیں وہ تو ڈفرنٹ بھی ہے نا، اس میں جو دشمنوں کے لیے بھی مانگی جاتی ہے. دعا آتی ہیں دعا الگ الگ آتی ہیں، لیکن ویسے دونوں ایک ہی چیز ہے، قنوت ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اللہ کے رسول ویسے تبھی کرتے تھے جب کوئی نازل یعنی کہ وہی کوئی عارضہ آپ کے اوپر آ گیا، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ دعا قنوت کر رہے ہیں، اور تو اس پہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یہ کرنا، لیکن یہ کہ ضروری نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ فجر کی نماز کا حصہ نہیں ہے. سر ہرمین میں جب وہ کافی پرانی بات ہے، آپ بہت چھوٹے ہوں گے، ہرمین میں جو ہے نا ایک عرصے تک اماموں نے مغرب کی نماز کے بعد نا قنوت کروائی تھی کچھ مسلمانوں کی مصیبتوں کی وجہ سے. ہاں وہی میں بولا، کوئی ایسے نازلہ کوئی چیز آ جائے تو آپ اس کے لیے کرا سکتے ہیں، لیکن یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، مطلب کوئی اگر بھول گیا تو سجدہ اس کے اوپر نہیں ہے، پھر یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ویسے آپ اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. شیخ صاحب ابھی ایک سسٹر نے ہمارے کہا انڈیا میں فجر کی نماز کے وقت قنوتیں پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. یہاں پر ہمارے پاس، میں بھی انڈیا سے تعلق رکھتی ہوں حیدرآباد سے، لیکن کبھی فجر میں ایسا کبھی قنوت کا میں نے نہیں سنا. نہیں فجر میں سمجھ نہیں سر میں بتا رہی ہوں جو وہ کہہ رہی ہیں، جو لوگ ساؤتھ میں رہتے ہیں نا، جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں انڈیا میں، وہ لوگ فجر میں قنوت پڑھتے ہیں. بٹکل میں وہ لوگ بٹکل میں رہتے ہیں. بٹکل ہاں. تو سوال کیا ہے؟ ہاں انڈیا میں رہنے والے قنوت پڑھتے ہیں فجر کے وقت. سسٹر نے کہا تھا وہ کچھ الگ فرقے کے لوگ ہیں جو قنوت فجر میں پڑھتے ہیں. وہ کچھ الگ قسم کے لوگ ہیں کیا؟ الگ فرقہ ہے اس میں، اہل حدیث، اہل سنہ، تبلیغ، کچھ ایسے الگ الگ فرقے ہیں، تو جس میں وہ اہل حدیث اہل سنت والے ہیں، یہ لوگ مسجد میں فجر کے وقت نہیں پڑھتے. میں نے نہیں سنا، میں نے کئی بار فجر میں مسجد کے لیے گئی ہوں لیکن میں نے کبھی نہیں سنا. دوسرے بالکل ایسے میں بتا نارمل حالات میں دونوں چیزیں ہیں کہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی آپ کے اوپر کوئی ایسا عارضہ ہے، کوئی نازلہ ہے تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے پڑھا ہے، اور آپ لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں ہے، مطلب کہ آپ بھول جائیں تو اس پہ سجدہ کریں. آپ نارمل نماز بھی، فجر کی نماز جو ہے وہ نارمل جیسے نماز ہے 2 رکعت نماز، وہ ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ دعا قنوت پڑھنا ضروری نہیں ہے، نماز کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا نازلہ آ گیا، کوئی ایسی مصیبت آ گئی تو پھر آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. مجھے معلوم کرنا ہے جیسے کہ کہتے ہیں شافعی ان سے ملتی ہے، روایت ان سے ملتی ہے، ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ نبی کے سے ثابت ہے عمل یا نہیں ہے، ان کا عمل چاہیے نا سر. بالکل ایسے ہی ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ چیز ثابت ہے یا نہیں ہے. امام شافعی نے بھی یہی کہا نا کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے، ٹھیک ہے. تو ان کا بھی اصل مذہب یہی تھا، اور امام ابو حنیفہ کا بھی اصل مذہب یہی تھا. امام ابو حنیفہ کا بھی قول موجود ہے کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا. تو سارے جو ہمارے بڑے بڑے ائمہ ہیں وہ سب ہمیں یہی بتا کے گئے ہیں کہ اگر صحیح حدیث آ جائے تو وہی ہمارا مذہب ہے. انہوں نے اپنا مذہب جو بنایا ہے وہ صحیح حدیث کو سامنے رکھے، جو ان کے پاس جتنا علم موجود تھا، جتنی حدیثیں تب جمع تھی، وہ ساری انہوں نے سب سامنے رکھے. انہوں نے اپنا فیصلہ جو کیا تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم ان سے اچھا ہی گمان رکھیں گے کہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ کہ اب ہمارا کام یہ ہے، ہمارا حق تب ادا ہوگا جب ہم بھی اپنے سامنے، اگر ہمارے سامنے کوئی صحیح حدیث آ جاتی ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے، اگر نہیں آتی تو پھر ہم یہ کوئی بھی عالم کی بات وہ مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں آ رہی تو پھر آپ کوئی بھی عالم کا جو آپ کو لگے کہ سب سے متقن ہے، ٹھیک ہے، اپنے علم میں، تو آپ ان کی بات مان سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے تو پھر آپ نے صحیح حدیث کو ہی فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. جی سر جزاک اللہ. اچھا اب آ جائے منکر کی طرف، 5 منٹ رہ گئے ہمارے پاس بس. منکر اذا كان سبب الطعن في الراوي فحش الغلط او كثرة الغفلة او فسق وهو السبب الثالث والرابع والخامس فحديثه يسمى المنكر. کہ یہ اگر راوی کے اوپر اس قسم کا طعن ہو کہ راوی بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے یا بہت زیادہ غافل رہتا ہے یا پھر اس سے کوئی چھوٹے چھوٹے گناہ کثرت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، یا پھر کوئی کبیرہ گناہ اس سے ثابت ہو جائے، تو یہ حدیث کا پھر ہم حکم کیا لگائیں گے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ منکر ہے. اور اسی میں کثرت الاوہام بھی شامل ہے، جیسے ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کثرت الاوہام یہ بھی اسی کے اندر شامل ہے. اور اسی طریقے سے اہل بدعت جو اگر کوئی راوی ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، یعنی کہ کوئی راوی کوئی سند ہمارے پاس اہل بدعت کے ذریعے آ رہی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے. رافضی شامل ہے اس میں کہ رافضی جیسے رافضی شامل ہے اس میں کہ نہیں؟ رافضی شامل ہے کہ وہ اہل بیت کے بارے میں ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور وہ رافضی ہیں، یہ شامل ہے یا نہیں ہے منکر میں؟ وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر وہ کوئی ایسی بالکل الگ حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس میں قرینہ ہمارے پاس موجود ہے تو پھر وہ تعزیز ان کی موضوع میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے، پھر وہ منکر نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. لیکن کوئی نارمل اگر حدیث آ رہی ہے، اور رافضیوں کا جو ہے نا وہ 2-3 مسائل ہے. ایک تو یہ کہ وہ کچھ معاملات میں وہ شرک بھی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ،
تو پھر تو وہ بالکل ہی باہر ہے, وہ پھر بدعتی نہیں رہتا, وہ مشرک بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں بات ہو رہی ہے بدعتی کی. اگر وہ واقعی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور یہ پورا 30 پارے ہی نازل ہوئے ہیں, اگر یہ سارے عقیدہ تبھی جا کے وہ مسلمان رہتے ہیں, ورنہ تو ان کا اسلامی خطرے میں. اور اللہ کے رسول جو ہیں وہی سچے نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں. یہ سارے عقائد اگر ہیں اس کے تو ہی وہ مسلمان ہیں, ورنہ ان کا جو کچھ جو وہ باتیں کرتے ہیں اس سے تو ان کا اسلام بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ کہ اہل بدعت جو ہیں, اگر بدعت کرنے والے جو ہیں وہ اگر کوئی راوی کوئی سند میں موجود ہے تو پھر ہم اس کو اس منکر میں ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے, اچھا تعریف ہو, اس کی تعریف کیا ہے منکر کی؟ لغتاً اسم مفعول من الانکار. انکار اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے, انکار کسی چیز سے انکار کر دینا. ضد الاقرار, اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اقرار, یعنی کہ کسی چیز کو ثابت کرنا, کسی چیز کی حامی بھرنا, اس کا اپوزٹ ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا. تو یہی اسی سے نکلا ہے لفظ منکر. ٹھیک ہے, اصطلاحاً عرف علماء الحدیث المنکر بتعریفات متعددہ, کہ اصطلاحاً میں بہت سارے علماء نے الگ الگ اس کی تعریف کی ہیں. اشہرها تعریفانی, اور اس میں سب سے زیادہ مشہور جو ہیں وہ 2 تعریفیں. ہما هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه, کہ وہ راوی سند میں اگر موجود ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے یا بہت زیادہ غافل رہنے والا ہے, یا پھر یہ اس کا فسق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے, یعنی کہ بہت بڑا گناہ کرنے والا, کبیرہ گناہ کرنے والا, یا پھر چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے والا, اور اس میں آپ بدعتی کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں. وهذا تعریف ذکرہ الحافظ ابن حجر, اور یہ تعریف ذکر کی ہے حافظ ابن حجر نے. ونسبه لغیرہ, اور اس کو نسبت قرار دی کسی اور کی طرف, یعنی کہ انہوں نے بھی 2 تعریف تذکرہ کی ہے, یہ تعریف انہوں نے کسی اور کی طرف نسبت کی ہے. ومشى على هذا التعريف البيقوني, اور اس تعریف کے اوپر عمل کیا ہے یا اس تعریف کے ساتھ چلے ہیں امام بیقونی فی منظومته, وقال, اور ان کی یہ جو نظم ہے اس میں انہوں نے یہی تعریف بیان کی ہے. والمنکر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد, یہ جو ان کا منظومہ ہے اس میں بھی انہوں نے یہی تعریف بیان کی ہے کہ جس کا مطلب یہی ہے کہ وہ راوی جو بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو, بہت زیادہ غفلت والا ہو, یا پھر اس کا فسق ظاہر ہو, یا پھر وہ بدعت ہو, وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. دوسری تعریف کیا ہے؟ هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة, کہ یہ وہ راوی جو ضعیف ہو, صحیح ہے, اور وہ ایسی چیز روایت کر رہا ہو جو کہ ثقہ کے مخالف ہو, یعنی کہ ایک سند ہمارے پاس آتی ہے ایک حدیث ہمارے پاس آتی ہے ثقات کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس میں ایک حکم بیان ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ چیز جو ہے یہ جائز ہے. اس کے بالکل مقابلے پہ ایک دوسری حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے, اس میں وہی چیز کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ چیز ناجائز ہے. تو اس جو جائز والی حدیث ہے اس میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقات ہیں, اور اس میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقات ہیں سوائے ایک کہ وہ ضعیف ہے. تو اس حدیث کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی جو یہ حدیث ہے اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ حدیث منکر ہے. یہ دوسری تعریف کی گئی. وہذا تعریف هو الذي ذكره الحافظ, اور یہ وہ تعریف ہے جو امام حافظ ابن حجر نے یہ تعریف بھی ذکر کی ہے. واعتمدہ, اور اسی پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے, یعنی کہ اسی کو اخذ کیا ہے, وہ بھی اسی تعریف کے اوپر ہے. وفيه زیادۃ علی التعریف الاول, اور اس میں ایک چیز ہے جو پچھلی تعریف سے زیادہ ہے. کیا وہ چیز ہے؟ ہاں یعنی کہ ضعیف اور ثقہ کی روایت کی مخالفت کریں. پچھلی تعریف میں یہ ہے کہ جو روایت کرنے والا ہے اس میں کچھ مسئلہ ہو, اور اس تعریف میں یہ ہے کہ پچھلی جو روایت کرنے والا ہے وہ تو ضعیف ہے ہی, لیکن ایک اضافی شرط یہ ہے کہ جو روایت کر رہا ہے وہ ثقہ سے مخالفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس تعریف میں ایک اور اضافی یہ چیز پائی جاتی ہے. وہ ہوا, اور یہاں اس کی وضاحت کر رہے ہیں, قید مخالفت الضعیف, کہ یہ ضعیف کی جو قید ہے یہ تو پچھلے میں بھی پائی جاتی ہے, لیکن یہاں زیادہ کیا ہے لما رواہ الثقہ, کہ یہاں جو ضعیف ہے وہ جو روایت کر رہا ہے وہ ثقہ سے مخالفت کر رہی ہے. تو یہاں پہ اپنے کثرت اوہام بھی بتایا جانے جس کو زیادہ وہم ہو. ہاں, کثرت الاوہام بھی جو ہے نا وہ بھی اسی میں شامل ہے. ہم لوگ جیسے اس کو کھول لیتے ہیں, جو 10 اسباب تھے نا, سب سے پہلے کیا تھا؟ الکذب, ٹھیک ہے, یعنی کہ جھوٹ بولنا. تو یہ کس میں شامل ہے؟ اگر کوئی راوی میں اگر کوئی راوی سند میں ایسا موجود ہے جو کذب ہے, تو اس کو ہم لوگ کس وہ حدیث کے اوپر حکم کیا لگائیں گے؟ متروک, مردود, اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. ہاں, کیا حکم کیا لگائیں گے حدیث کو؟ کیا بولیں گے؟ متروک. ایک راوی جھوٹ بولنے والا اللہ کے رسول کے اوپر موضوع بولیں گے اس کو, صحیح ہے, وہ حدیث موضوع کرا دے گی. ایک راوی ہے وہ اس کے اوپر تہمت ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا ہے, تو اس حدیث کے اوپر کیا حکم لگائیں گے؟ متروک. ایک راوی ہے اس کے بارے میں ہے کہ یہ فاسق ہے, یہ منکر ہے, ان کے اس کے اوپر لگائیں گے منکر. ایک راوی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدعتی ہے, منکر. ایک راوی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہالت العین یا جہالت الصفا, یعنی کہ وہ راوی کے بارے میں پتہ نہیں ہمیں کہ کون ہے, اس کا نام ہی نہیں پتا, یا پھر نام پتا ہے اس کی صفت کے بارے میں نہیں پتا. ہاں, پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں. ویسے تو اس کے اوپر توقف ہے, اس کے اوپر توقف کریں گے جب تک پتہ نہیں چل جاتا, لیکن اگر نہیں بالکل پتہ چلتا تو ہم اس کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے کہ ایک راوی اس میں مس ہے, ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے, تو پھر منقطع ہے, سند میں ایک راوی مس ہے آپ کا. ٹھیک ہے, پھر دوسرا جو ہے فحش الغلط, اگر کسی راوی کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہے, کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ منکر. سوء الحفظ, اس کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہے, کس میں ڈالیں گے؟ ضعیف میں. غفلہ, کثیر الغفلہ, کس میں ڈالیں گے؟ کثرت الاوہام, کس میں ڈالیں گے؟ بہت زیادہ وہم کرنے والا ہے. مخالفت الثقات, کس میں ڈالیں گے؟
मुनकर। मुनकर में डालेंगे। ठीक है, ये सारे हमारे सामने वाज़ेह हो गया। बस फिर यहाँ इत्तेफाक करते हैं। किसी का कोई सवाल है? सर आप जी बुक पढ़ा रहे हैं, उर्दू में मौजूद है? जी सर आप जो बुक पढ़ा रहे हैं उर्दू में मौजूद है? मैं जिनको पढ़ा रहा हूँ, सर जो आप बुक पढ़ा रहे हैं ये उर्दू में मौजूद है? जो मैं बुक पढ़ा रहा हूँ ये उर्दू में मौजूद है, मेरे ख्याल से मौजूद है। जी सर मौजूद है उर्दू में वो मौजूद है। हाँ सर सर आपने जो पहले टेलीग्राम सर LMS पे अपलोड करा दीजिए प्लीज। किसी की सिस्टर के पास या किसी के पास अगर ये मौजूद है तो इनको भेज दें। वो मैं सिस्टर आप उसमें हैं जो टेलीग्राम ग्रुप है? नो सिस्टर नो नहीं। तो ये यहाँ मैं आपको अच्छा, भेज दूंगी लाइव। सर आपने जो पहले वो बताया था रेस करना, तो एक तो आपने 3 कंडीशंस बताई थी जिसमें से 2 जायज है और 1 नाजायज है। हाँ। तो अगर वो नाजायज जो है वो उसमें 2 ही लोग हो और वो एक दूसरे के साथ शर्त लगाए, तो जैसे कि बेटिंग होती है, ये हाँ। उसमें आएगा? हाँ इसमें आ जाएगा ना। दूसरी तीसरी आखिरी यही थी कि कोई एक शख्स खड़ा हो और वो कहे कि अगर मैं तुमसे जीता तो मुझे ये तुम इनाम दोगे, अगर तुम मेरे से जीत गए तो मैं तुम्हें ये इनाम होगा। तो ये बेट होता है बेसिकली। या फिर ये कि कोई तीसरे को हम लोग रखें, कोई तीसरी आदमी को रखे, तीसरी कोई कंपनी को रखे और हम दोनों उसके अंदर पैसे डालें। मैं मिसाल के तौर पे 2000 भर रहा हूँ, सामने वाला भी 2000 भर रहा है, जो जीतेगा उसको 4500 मिल जाएंगे। तो ये भी बैटिंग में आता है और ये भी जायज नहीं है। अच्छा, अगर दोनों भी कुछ ना इन्वेस्ट करे और कोई थर्ड स्पॉन्सर हो तो फिर ये जायज है? या एक हाँ। ये कहे कि मैं दे दूंगा लेकिन मैं लूंगा नहीं? थर्ड स्पॉन्सर भी वो कि जो बोले इनको कि आप लोगों को ये तोहफा मिलेगा या आप लोगों को ये इनाम मिलेगा अगर आप दोनों में से कोई जीतेगा। थर्ड पर्सन वो नहीं कि जो रेस के बाहर बैठ के जो बैटिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं, वो भी हरामी है। सही है, क्योंकि वो आपस में बैट कर रहे थे, हालांकि वो रेस में नहीं होते लेकिन वो आपस में बैटिंग कर रहे थे, तो ये भी जायज नहीं है। थर्ड पर्सन से मुराद ये कि वो तीसरे कंपनी या तीसरा आदमी कि जो कहे कि आप लोगों को हमारी तरफ से तोहफा मिलेगा जो भी ये इस रेस में जीतेगा, तो वो मुराद है। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर। जो जाना चाहता है वो जा सकता है। हमारा दर्स यहाँ मुकम्मल हुई है। सर मुझे एक इंसान का अकीदा किस तरह से चेक कर सकते हैं कि दुरुस्त अकीदे पर है? सर एक इंसान का किस तरह से चेक कर सकते हैं कि दुरुस्त अकीदे पर है? वापस बताएं क्या कह रही हैं? सर एक इंसान का अकीदा किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इनका अकीदा दुरुस्त है? किस तरह से चेक कर सकते हैं? मतलब वो अगर उसका ईमान ये है कि कुरान और हदीस से मुझे जो भी चीजें मिलेंगी मैं उसके ऊपर फौरन ईमान ले आऊंगा, तो इसका मतलब वो सही अकीदे पर है। फॉलोअर ऑफ कुरान और सुन्ना। हाँ, और दूसरा ये कि नॉर्मल आदमी ये कोशिश ना करे कि किसी और के अकीदे को चेक करे। ये किसी हाकिम का, कादी का काम है, हमारा काम नहीं है। ठीक है, हम अपने अकीदे को चेक करें। सही है। तो ये मौजू के ही टाइप्स में आती है ना ये सारी चीजें, या मौजू को बिल्कुल ही अलग ही कर दिया है मुहद्दिसिन ने? नहीं, हमने बताया ना मौजू तो सबसे ज्यादा ज़ईफ है, उसके बाद मुनकर है, उसके बाद ये सारी अक़साम है जो हम लोग बात करेंगे वो सब इससे हल्की हैं। सबसे ज्यादा जो है वो मौजू है। ठीक है, ठीक है, तो बस यहाँ हम लोग इत्तेफाक करते हैं। बाकी किसी को कोई सर सवाल है? मेरा एक सवाल है। नमाज खड़ी हो गई है यहाँ। चलिए पूछ चलिए लें। ठीक है सर, वो मेरा सवाल ये है कि मेरे बाबा बहुत ज्यादा बीमार थे तो इस वजह से मैं उसूल हदीस की क्लासेस सही से नहीं ले सकी, तो मैं किस तरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूँ? आप क्या रिकमेंड करेंगे? हाँ, आप ये एडमिन से या जो आपके एडमिन है ना ग्रुप के, उससे रब्ता कर ले, तो वो आपको पिछली रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको, बल्कि ऑनलाइन होंगी भी आप लोग के पास रिकॉर्डिंग, तो वो रिकॉर्डिंग्स आप देख के तैयारी कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए बस यहाँ इत्तेफाक करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।